جاتے تھے پیٹ بھر کے، جبکہ سٹیپل فوڈ ہے کھجور عرب کا. کام اتنے غریب تھے، مسلمان اتنا غریب تھا کہ سٹیپل فوڈ جو کھجور ہے وہ ہم نے کبھی پیٹ بھر کے نہیں کھایا تھا. لیکن جنگ خیبر کی فتح کے بعد علی کی وجہ سے آج مدینے کے حالات بدل گئے، غربت امیری میں بدل گئی، لوگوں کو سونا بانٹا گیا اور پیٹ بھر کے ہم نے کھجور کھایا. یہی خیبر میں جو مال غنیمت میں باغ فدق جو ملا تھا، یہ خیبر کا مال ہے، خیبر کا باغ ہے، یہودیوں کا باغ تھا جو اسلام کو ملا، جو اللہ کے رسول کو ملا. اللہ کے رسول نے بی بی فاطمہ کو گفٹ دیا تھا. اسی پہ تو ہم آج بحث کرتے کہ گفٹ تھا، یہ کوئی ایسا نہیں تھا، رسول کو ملا تھا، رسول نے بیٹی کو گفٹ کیا. تو اس گفٹ کو، اس باغ فدق کو جو لوگوں نے لیا وہ آپ جانتے ہیں کس نے لیا. بہرحال تو مال غنیمت عبداللہ ابن عبداللہ کے پاس جب بھی جنگ ہوتی تھی، عبداللہ ابن عبداللہ کے پاس سامان رسول رکھواتے تھے. اس کے بعد وہاں سے ڈسٹریبیوٹ ہوتا تھا. انہوں انچارج تھے. تو ایک دفعہ ایک جنگ میں ان کو فشار کیوں ہوا وہ بتاؤ، ریزن بتاؤ. انہوں نے ایک جنگ میں کیا کہتے ہیں، ایک بہت بڑی شال آئی تھی، سردیوں میں جو ونٹر میں استعمال ہے نا، شال ٹائپ جو بھی چیز کیا رکھی، شال آئی تھی. تو انہوں نے کیا کیا کہ ارے 2 آدمی تھے اس وقت جن کو تقسیم ہونا تھا، تو انہوں نے گرانٹیڈ لیا. انہوں نے کہا کہ مجھے آئے گی یا اس کو آئے گی، چلو اس کے لیے نہیں میں لے لیتا ہوں. انہوں نے رکھ لیا، پوچھا نہیں، پرمیشن نہیں لیا. کس سے پرمیشن نہیں لیا؟ اللہ کے رسول سے. انہوں نے گرانٹیڈ سمجھ کے لے لی، اس کو لے لے اپنے استعمال میں لا لیا. یہ ایک شال اس میں پھنسے یہ فشار میں. اب میں شال کی اہمیت یہاں نہیں ہے، آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کتنوں کا مال ہمارے پاس ہے، کتنوں کا پیسہ میرے پاس ہے، کتنوں کو میں پیسہ دینا ہوں، کتنا مال کو ہم نے خاموشی سے لے لیا، بولا بھی نہیں. بزنس میں کتنا ہم نے فراڈ کیا، بھائی کو بھائی نے، میں کیا کروں، بھائی نے بھائی کو فراڈ کتنا کیا، کتنا ہم نے بیلنس شیٹ میں دھوکہ دیا. آر وی سیئنگ دس آل؟ کیوں؟ حساب دینا نہیں ہے. مومن کا بھائی مومن کا مال کھانا ہے. یہ کون دے گا حساب؟ اللہ ہم کو پنشمنٹ کر رہا ہے؟ نو، ہی ڈونٹ وانٹ ٹو. لیکن یہ ہم نے جو کیا نا، ہم مومن کا مال کھا لیں، پھر کالر چڑھا کے بامبے میں گھومے. نو، میں تو بڑا پائس ہوں، میں تو روز مسجد میں جا کے نماز پڑھتا ہوں. سو واٹ یار، سجدوں کا اللہ محتاج نہیں ہے میرا. میں کتنی ہی عبادت کروں، اگر میں کسی مومن کو دھوکہ دوں، کسی مومن کا مال کھا لوں، کسی مومن کو پیسے دے اور میں حساب ہی نہ دوں، ویری گڈ، پھر مومن ہوں میں. یہ حساب نہیں ہے. اب ہم انصاف کریں، سب مجمع، لڑکی لڑکا عورت مرد سب انصاف کریں گے اور اپنی لائف کو پیچھے جا کے چیک کریں کہ میں نے پوری اپنی لائف میں کتنے مومنین کا پیسہ کھایا، کتنے مومنین کو میں نے دھوکہ دیا ہے، کتنے مومنین کے بزنس میں نے نقصان کروایا ہے. ایک پیسہ، میں ایک رک کے ایک روایت پڑھتا ہوں، ایک چھوٹا سا واقعہ ہے. ایک بڑا عالم پھنسا تھا، اس نے 12 سال کے بعد اپنے شاگرد کے پاس آیا. تو شاگرد نے پوچھا آپ 12 ایئرس کے بعد آئے، کہاں تھے؟ تو کہا میں حساب دے رہا تھا. تو کہا کس چیز میں پھنس گئے تھے؟ تو کہا میں نجف اشرف مولا کی ذات اللہ نصیب کرے، غور سے سنے. کہتا ہے کہ نجف اشرف میں رہتا تھا، سامنے سے اس زمانے میں، پرانا زمانہ، کارز نہیں تھے، موٹرز نہیں تھے، ٹریلرز اور وہ سب نہیں تھے. اونٹ کے اوپر یا بیل گاڑی کے اوپر لوگ سامان کو کیری کرتے تھے. کہا کہ ایک مومن کا سامان جا رہا تھا، کیا جا رہا تھا؟ گھاس. آپ دیکھتے ہیں کہ ڈرائی گھاس جو جاتی ہے جانوروں کے لیے، اس کے چارے کے لیے. کہا گھاس جا رہی تھی پیلی رنگ کی ڈرائی. میں نے کیا کیا؟ کھانا کھا کے گھر سے نکلا تھا، خلال کے لیے. اس زمانے میں ٹوتھ پک نہیں تھی، اس نے کاڑی نکالی اور کھلا کر پھینک دیا. کہتا ہے کہ پوچھا گیا ایک مومن کے مال کو بغیر پوچھے کیسے لے لیا؟ ہاؤ ڈے یو آر. خلال ٹوتھ پک ڈیزائر کرتے ہیں، اس میں پکڑا گیا. کیا تم نے ایک مومن کے مال کو لے لیا اور تم حساب نہیں دو گے؟ ہم خود چیک کریں آج کی رات جب نرم بستر پہ جا کے اپنے گھروں میں بیڈروم میں لائٹ کو آف کر کے لیٹو نا، تو سوچو کہ میری لائف اس وقت 50 ایئرس کی ہے، 60 ایئرس کی ہے، 70 ایئرس کی ہے، 30 ایئرس کی ہے. اینڈ پورے 30 سال میں میں نے کتنے مومن بھائی کا، کتنے رشتہ داروں کا حق کو بڑے آرام سے کھا لیا اور میں نے ڈکار بھی نہیں لی.
اب پھر میں سب سے زیادہ پائس ہوں بامبے کا، مجھ سے زیادہ نیک تو کوئی ہے ہی نہیں۔ بی بی فاطمہ ڈر رہی ہیں، کتنا خوف ہم میں پیدا ہوا۔ دوستو یقین کرو یقین کرو یقین کرو، میں نے مجلس ستار العیوب سے شروع کری۔ اگر اللہ کیوں منع کرتا ہے، کیوں کہتا ہے کہ ایک دفعہ خبر بند ہو جائے تو کھولنا نہیں، کیوں؟ پتہ نہیں کیا ہو رہا اندر۔ ہم باہر سے گئے تفریح کے لیے آرام باغ میں، فاتحہ پڑھی، ہلو ہائی کیا، واپس آ گئے۔ ہم نے نہیں سوچا کہ میرے باپ پہ کیا حالت ہے، میری ماں کی کیا حالت ہے اندر، میرا بھائی کتنا تڑپ رہا ہے۔ کل بات اور آئیں گی تو میں بتاؤں گا۔ تو پہلا چیز کیا ہے؟ فشار۔ کون ڈرا فشار سے؟ مولا علی کی ماں۔ ان سے زیادہ نیک کوئی ہے؟ جو 3 دن اللہ کی مہمان رہی، گیسٹ رہی، جو مریم کے لیے کھانا آیا تھا ویسی بی بی فاطمہ کے لیے اللہ کی طرف سے خانے کعبہ میں مولا کی ولادت کے بعد کھانا آیا تھا 3 دن تک۔ She was guest of اللہ۔ کھانا آتا تھا بی بی کے لیے۔ مولا علی کی ماں ہے، جناب ابو طالب کی زوجہ ہے، وہ ڈر رہی ہیں، خوف کھا رہی ہیں، رو رہی ہیں، تڑپ رہی ہیں، کہہ رہی ہیں بیٹا انتظام کرو۔ ہم نے کتنا انتظام کیا، ہم نے کتنا انتظام کیا۔ آج رات میں ہم سوچے کہ ہمارا پریپریشن کیا ہے۔ بی بی فاطمہ کا پریپریشن کیا تھا؟ بی بی نے پریپریشن کیا، اللہ کے رسول سے کہا بیٹا تم کفن دینا کرتے میں، بیٹا تم یہ کرنا۔ کیوں کریں جبکہ ان کو ضرورت ہی نہیں ہے؟ ضرورت ہم کو ہے، ہمارے جسم پہ کپڑا نہیں ہے، ہم ننگے۔ ہم نے کتنی تیاری کی کہ وہاں جائیں گے، اگر خدا نہ خاصا فشار ہوگا تو what I am going to do? Who is going to stop me? Who is going to help me? کبھی سوچا؟ نہیں سوچا۔ ہم نے بڑی آرام کے ساتھ گزاری۔ ایک کسی کا مال آج پلیز اس کے لیے بہترین عمل کیا ہے؟ بہترین عمل کیا ہے؟ سب سے پہلے چیک کرو کہ کتنوں کا کھایا، کتنوں کا مومن بھائیوں کا کھایا۔ اب آپ کو کیا کرنا ہے آج رات میں؟ سوچنا ہے، سوچ کے ایک پیپر پہ لکھو۔ میں یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ممبر سے کہہ رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا، معصوم کا ہی جملہ، اللہ کے رسول کا جملہ ہے۔ تم حساب کرو، جب تم بلیو میں جب تم حساب کرنے لگو گے نا تو تم سوگے نہیں آج کی رات، بستر سے اٹھ جاؤ گے۔ یہ کیا ہو گیا؟ اتنا میں نے کیا، بٹ سنسیئرلی کرنا، انصاف ایمانداری سے کرنا۔ اس کو دیکھ رہا ہے، تم یہاں کچھ کر لو، وہ تو اس کے پاس تو ریکارڈڈ ہے حساب۔ پلیز 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 کہہ رہا ہوں، ایک پیپر لے لو، ایک پینسل لے لو، حساب کرو کہ اب تک جتنا یاد ہے نا اتنا ہی کر لو کہ ایک چھوٹی چھوٹی چیز میں نے کیا کیا۔ کسی کو بزنس میں نقصان تو نہیں کرا دیا، کسی کے پیسے لے کے بھول تو نہیں گیا، کسی کے پیسے جان بوجھ کے تو نہیں کھا لیا، کسی کو میں نے دھوکہ دے کے 1000 روپے تو نہیں لے لیے، کسی کے ساتھ میں نقصان کرا کے 1 لاکھ روپے کا کرا کے میرا فائدہ تو نہیں کرا۔ کوئی ڈیل میں گیا تھا، اس کا کمیشن دونوں، بات یہ ہوئی تھی کہ دونوں برابر لیں گے، لیکن وہاں پہنچے تو میں نے کہا یار اس کو تو پتا نہیں، اس کو 20% دے دو، 80% میں رکھ لو۔ یہ سب لکھو، پیپر پہ لکھو۔ Then you know کہ all your 40-50 years what you have done۔ آپ بندہ سو نہیں سکے گا، سو نہیں سکے گا آج رات میں، اٹھ جائے گا کہ میرے اتنے گناہ ہیں اور اس گناہ کا مجھے عذاب کیا ہوگا، and who is going to help me over there, what I am going to do، میں کیا کرنے والا ہوں وہاں پہ، کون میری مدد کرے گا۔ پلیز جب لکھو نا اس کے بعد اس کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھاؤ، کسی کو مت بتاؤ، اپنی بیوی کو بھی مت بتاؤ، اپنی اولاد کو بھی مت بتاؤ، اپنے بچوں کو بھی مت بتاؤ، اپنے بھائی بہنوں کو بھی مت بتاؤ، اپنے ماں باپ کو بھی مت بتاؤ۔ ڈونٹ شو اینی بڈی۔ دل میں ریگریٹ کرو، ریگریٹ سب سے پہلے مومن کی پہچان ہے۔ ریگریٹ کرو، افسوس کرو، استغفار کرو، اس کے بعد اس کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھاؤ، ہاتھوں کو اٹھا کے آنکھوں میں آنسو لاؤ، اپنے گناہ کو یاد کرو، پیپر سامنے رکھو، ہاتھوں کو اٹھاؤ اور اٹھا کے کہو پروردگار میں تیرا بندہ ہوں، یہ میرے گناہ ہیں، میں اپنے گناہ کو ایڈمٹ کرتا ہوں۔ I admit my sin and I accept my sin۔ پلیز 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 محمد اور آل محمد کا واسطہ، تجھے اسی علی کی ماں کا واسطہ، یہ گناہ کو میں ایڈمٹ کروں تو مجھے معاف کر دے۔
forgive me. تو تواب الرحیم ہے, تو غفور ہے. اس کو اس کے نام بہت پسند ہے. اللہ کہتا ہے جب مجھے پکارو نا تو میرے ناموں سے پکارو. جتنا آپ اس کے نام لیں گے نا, غفور الرحیم کہیں گے, تواب الرحیم کہیں گے, ستارو کہیں گے, کریم کہیں گے, یا ذوالجلال والاکرام کہیں گے, یا حیو کہیں گے, یا قیوم, جتنے آپ کو نام یاد ہے, 1001 نام ہے جوشن کبیر میں, ان ناموں کو جتنے آپ کو یاد ہے لیتے جاؤ اور کہتے جاؤ پروردگار میں اپنے ہر گناہ کا ایڈمٹ کرتا ہوں, ہر سن کا ایڈمٹ کرتا ہوں, پلیز فارگیو می, پلیز فارگیو می, پلیز فارگیو می. وہ اتنا کریم ہے. اگر رو کے مانگا, یہاں سے مانگا, ہارٹ سے, فرام یور ہارٹ, تو وہ کریم 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 ہے, معاف کر دے گا. لیکن ڈونٹ سے ارے آج نہیں کل کروں گا. ٹمارو نیور کمس. پرابلم ہے نا انگلش کا, ٹمارو نیور کمس, کبھی نہیں آتا ٹمارو, کل کبھی نہیں آتا. کل موت آ جائے آپ کہیں گے واٹ آر یو ٹاکنگ, آئی ایم سو ینگ, میری میڈیکل رپورٹ بالکل پرفیکٹ ہے, میں کل تھوڑی مروں گا. نو, یو ہیو ٹو پریپیئر یور سیلف. ڈونٹ سے کہ یو آر ویری ینگ. اللہ آپ کو ینگ رکھے, اللہ آپ کو صحت کے ساتھ رکھے, بٹ یو ہیو ٹو پریپیئر. آپ کو تیاری کرنا ہے. کیا کریں, میں آسان طریقہ آج دے رہا ہوں آپ کو, ویری سمپل. کسی کو مت بتاؤ, آپ کو آپ کے اللہ کو معلوم ہے, آپ کے امام کو معلوم ہے, اور کسی کا نہیں معلوم. مادر حسین کا واسطہ دو, زمانے کے امام کو امام حسین کا واسطہ دو. یہ ایام اعزا ہے, ایکسپٹ کرو اپنے سن کو, گناہوں کو ایکسپٹ کر کے اس پیپر کو سامنے رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں استغفار. بلیو می, آپ کا جو بوجھ ہے نا, جو ویٹ ہے آپ کے سر کے اوپر, which you doesn't know, سر میں درد ہے, سکون ختم ہو گیا, پریشانیوں میں گر گئے, یہ سب جو چیزیں نا, یہ ویٹ ہے, یہ وہ وزن ہے جو ہم نے گناہ کیے ہے نا, تو یہ خبر میں ساتھ جائیں گے. آپ اسی طرح تھکے ہوئے جائیں گے, جلدی تھک جا رہے, ٹائرڈنس آ جا رہی, بات نہیں کر سک رہے, تھوڑی دور بات کرتے پرابلمز میں آتے. تو یہ سب چیزیں when you accept your sin and when you say I'm sorry, تو اس وقت اللہ اگر معاف کر دے تو یہ بوجھ, جو سر کا بوجھ ہے نا, سب اتر کے بندہ اتنا ہلکا فیل کرتا, اتنا ریلیکس فیل کرتا. وہ کہتا یار میں کل کر لیتا بہتر تھا. But do it please. I'm not going to get anything. میں آپ کے فائدے کی بات کر رہا ہوں, آپ کو اس کا فائدہ ہوگا. بلیو میں اتنا فائدہ ہوگا کہ آپ اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کریں. مومن کی پہچان ہے استغفار کرنا. مومن کی اگر مر گئے تو اس فشار سے معصومین نے پناہ مانگی. بلیو می, معصومین نے پناہ مانگی. اللہ کے رسول کے زمانے کا مشہور واقعہ, تیزی سے گزر گئے, اس خبر کے سامنے سے تیزی سے گزر گئے. اصحاب نے کہا کہ کیوں گزر گئے, ٹھہرے کیوں نہیں؟ تو کہا اس پہ فشار ہو رہا ہے. یہ اللہ کا رسول مولا علی کہتے ہیں کہ فشار ہے خبر سے, اللہ تو رحم کر, تو پناہ میں رکھ ان مومنین کو, میرے چاہنے والوں کو پناہ میں رکھ. کیسا ہر معصوم وہ ہو رہا ہے. آپ امیجن کریں صرف, جسٹ کلوز یور آئیز وین یو گو ٹو یور بیڈ روم, کلوز یور آئیز, آنکھوں کو بند کرو, لائٹ کو آف کرو, اکیلے اپنے بیڈ روم میں جاؤ, آرام سے تکیے پہ سر رکھو, اس لیے کہ آج آپ کو تکیہ مل جائے گا, کل تکیہ نہیں ملے گا. یہ جو تکیہ ہے نا, یہ جو پلو ہے نا, آج آپ کی گردن کے نیچے ہے, لیکن کل خبر میں یہ گردن کے نیچے نہیں ہوگا, وہاں چھوٹے چھوٹے کنکر ہوں گے, وہاں آپ کا رخسار زمین پہ ہوگا. آپ کو جب کھینچیں گے نا تو آپ کو ریشز پڑیں گے, آپ کو نیند نہیں آئے گی, آپ کا تکیہ نہیں ہے, چھوٹی چھوٹی دیوار ہے. لیکن جب دیوار ملنا شروع ہوگی, تو آپ پکاریں گے تو نہ آپ کا بیٹا, نہ آپ کی بیٹی, نہ آپ کے ماں باپ, نہ کوئی رشتہ دار, نہ یہ دولت, نہ یہ باندرا, یہ بامبے کا گھر, نہ یہ بامبے کی گاڑی, نہ بامبے کا پیسہ, سب وہی ہے. یہ دیوار ہے اور ہم ہیں, دیوار ہے اور ہم ہیں. وہ پریس کرے گی, پریس کرے گی, پریس کرے گی, پریس کرے گی. اس سے انکار نہیں کر سکتے. اگر آپ کہیں گے کہ یہ عابد بلرامی کی باتیں ہیں, فشار نہیں ہے, تو چھٹے امام کہتے ہیں کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے, وہ ہم میں سے نہیں ہے جو فشار خبر سے انکار کرتا ہے. آج میں نے ایک گناہ بتایا, اس کی ایک دوا دی, کیا لے کے جانا, معافی لے کے جانا خبر میں, تو فشار سے بچو گے. آج ایک ہی چیز بتائی,
इसी फिशार को कल कंटिन्यू करूंगा। घड़ी मेरे साथ नहीं दे रही, 10:30 हो गए, 1 घंटा हो गया, बट आई एम सॉरी। मैंने कहा था 9 बजे, बिल्कुल बिलीव मी, मैंने ईशा की नमाज भी खसर पढ़ी मस्जिद में, और ईशा की बगैर नमाज जमात के पढ़ के मगरिब की जमात में पढ़ी, ईशा की खसर पढ़ी, और गाड़ी में निकला 2 घंटे के बाद मैं यहाँ पहुंचा। इतनी ट्रैफिक थी। खोजा मस्जिद में मैंने मगरिब की नमाज पढ़ी और ईशा खसर पढ़ी मैंने, जमात मगरिब। तो मैं क्या करूं, आप रियली सॉरी कि मैं 9 बजे स्टार्ट करना चाहता था, बट प्लीज आप स्टार्ट करें, कल आप आ जाएं वक्त के ऊपर। सलाह पढ़े बाबा से वाला। बस मैंने मस्जिद को तमाम किया, कल इसको कंटिन्यू करूंगा। आज मैंने जो दवा दी, क्या लेके जा रहा और क्या नहीं, बस आप प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है, आज किसी एक ने भी इस मेरी बात पे अमल कर लिया ना, तो आज गुलिस्तान की इस मस्जिद का खुदा हो गया, बिलीव मी। लेकिन करें, प्लीज करें, उसकी बारगाह में माफी मांग लें। आज अल्लाह आपकी जिंदगी में बरकत देता है, अल्लाह आपके रिस्क के दरवाजों को खोलता है, अल्लाह आपके परेशानियों को दूर करता है, अल्लाह आपके बीमारियों को दूर करता है जब बंदा उसकी बारगाह में माफी मांगता है। अल्लाह को जो सबसे ज्यादा पसंद है ना बंदे की चीज, वो माफी है। सबसे ज्यादा जो लाइक करता है ना, लाइक करता है, कुछ ही नहीं लाइक करता। मुसलमान मोमिन से क्या लाइक करता, बोलता मेरे सामने माफी मांग लो। कर तो दिलों से क्या सॉरी कह, उससे कहो सॉरी। देन यू सी कि वो माफी जब माफ करता है ना, तो वो इनामात के साथ माफ करता है, गिफ्ट के साथ माफ करता है। देन गिव्स यू गिफ्ट। बस मैं क्या करूं, मेरा वक्त घड़ी बिल्कुल कल से हटा ही दे यहां से। मैं तो मजाक कर, सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले। कल इंशाल्लाह I'll try to start by 9 इंशाल्लाह आप आ जाए। मौला आपको सलामत रखे, मौला गुलिस्तान के जो इंतजामिया उनको सलामत रखे, आप सबको मौला सलामत रखे। कि जिक्र हुसैन हो रहा, इससे बड़ी नेमत नहीं है हमारे पास। बस यही हुसैन का जिक्र ही खबर में फिशार से बचाएगा। अभी तो मैं सिर्फ फिशार है, 20 चीजें हैं, मैं 20 तक तो पहुंचूंगा ही नहीं, आई डोंट थिंक सो। नेक्स्ट ईयर देखेंगे इंशाल्लाह, फिर कभी मौका मिला बॉम्बे में तो मैं बताऊंगा। बहरहाल एनी हाउ, जो फिशार से बचना है ना, ये आंसू है, इस पे भरोसा है हमको। हमारी किसी इबादत पे हमको भरोसा नहीं है, ट्रस्ट नहीं कि पता नहीं पूछा अल्लाह की बारगाह तक गई या नहीं गई, उसकी बारगाह में पहुंची नहीं पहुंची मुझे नहीं मालूम। इसलिए कि सब मेरी इबादतों में हिपोक्रेसी थी, सब मेरी इबादतों में रियाकारी थी। मैं नमाजें इसलिए पढ़ रहा था कि मस्जिद में सब मुझे देख के कहें कि आबिद गुलाम में बड़ा इबादत गुजार है। मैं बातें इसलिए करता था कि लोग कहें कि क्या क्या नेक बंदा है। मेरी हर इबादत में मैं डोनेशन दे रहा हूं, मेरी सिर्फ मेरी तारीफ हो जाए, बैठ के कहूं कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैं बड़ी तारीफ का परस्ताश था। तब एक जिक्र हुसैन है कि जिस जिक्र में मुझे ये यकीन है मेरा आंसू निकलेगा, वो आंसू जमीन पे नहीं गिरेगा, बल्कि वो आंसू हुसैन की माँ के उस दामन में जाएगा, उस रूमाल में जाएगा, और बीबी उस रूमाल में आंसू को महफूज करके खबर में पहुंचाएगी कि पालने वाले ये मेरा आज़ादार था। बस इन आंसुओं को ज़ाया होने मत दो, इन आंसुओं का वास्ता कि अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे। लेकिन हुसैन की मजलिस में तकल्लुफ से भी मत रो, बिल्कुल मत रो तकल्लुफ से। दिन गुजर गए दोस्तों, कितना दिलों को इत्मीनान था कि हुसैन आएंगे, हमारे घर में मेहमान आएंगे। बॉम्बे में कितने अज़ाखाने सजे हुए थे, कितने मिंबर सजे हुए थे, हम जाते थे, ज़ियारत करते थे, लेकिन हुसैन आए भी और आहिस्ता आहिस्ता चले गए। आज हमारा ये हाल है, तो कभी आपने सोचा कि ज़ैनब का क्या हाल हुआ होगा? आज जब हमने अली अकबर का जिक्र सुना तो हम बेचैन हो गए, तो लैला के दिल पे क्या गुजर रही होगी? लैला कैसे तड़प रही होगी कि हाय मेरे लाल। इसीलिए शबे आशूर जब हुसैन एक एक के खैमे में जा रहे थे, जाते जाते जब लैला के खैमे में गए तो देखा कि जवान बेटा अपनी माँ की आगोश में लेटा हुआ है, एक चिराग जल रहा है, उस रोशनी में माँ बच्चे के जुल्फों को संवार के कह रही है, अली अकबर कल तेरा ये चांद सा चेहरा खूनो खाक में मिल जाएगा बेटा। हुसैन रोने लगे कि हाय मेरा अली अकबर। और सुबह हुई तो बीबी ज़ैनब ने कहा कि भैया आज अजान मेरे अली अकबर से दिलवा दो। शहजादे ने अजान दी,
اس کے بعد زمین کے ایک ایک ذرے نے گواہی دی اللہ اکبر کی. پھر منزل آگے بڑھی, ایک ایک شہید ہوا. جب عباس کے شانے کٹ گئے تو جوان بیٹے نے آ کے ضعیف باپ سے کہا کہ بابا مجھے مرنے کی اجازت دیجئے. ذرا کوئی حسین کے دل سے پوچھے. عزیزو, علی اکبر کا غم اتنا بڑا غم ہے, اتنا بڑا غم ہے کہ حسین کی جو حالت علی اکبر کے بعد ہوئی نا, پھر کبھی نہیں ہوئی. آنکھوں کی روشنی چلی گئی. شہزادے کا غم اتنا بڑا ہے کہ جب ایک شاعر ہندوستان کا ایک نوحہ لکھ رہا تھا, اس نے ایک مصرع لکھا کہ مجھے حسین کی طرف سے کہ مجھے اکبر کے مرنے نے مارا. بس یہ لکھا, قلم کو بند کر کے کہنے لگا رہے یہ میں نے کیا لکھا. حسین کے لیے عباس کا غم بھی بہت تھا, قاسم و انو محمد کا غم بھی بہت تھا, علی اصغر کا غم بھی بہت تھا. تو وہ کہتا ہے کہ میں نے نوحے کو مکمل نہیں کیا. رات میں سو گیا تو حسین خود خواب میں آئے اور آ کے کہا ذاکر اے شاعر تو نے نوحے کو مکمل کیوں نہیں کیا؟ تو کہا مولا شاید میں نے غلط لکھا. تو امام نے کہا تو نے سچ لکھا, سب کا غم برابر ہے لیکن مجھے اکبر کے مرنے نے مار ڈالا. اب زندگی میں مزہ نہیں تھا, جوان بیٹے کے بعد ضعیف باپ کی زندگی میں مزہ نہیں. ارے ایسا علی اکبر جو رسول کی صورت اور سیرت تھی. حسین کا وہ جملہ کہ میرے لال اللہ میں تیری راہ میں اس کو بھیج رہا ہوں کہ جب کبھی اپنے نانا کی زیارت کرنا چاہتا میں علی اکبر کو دیکھ لیتا. شبی تھے رسول کی, جوانی تھی. جب ماں کے قریب آئے تو ماں نے کہا بیٹا کیا میں نے اسی دن کے لیے 18 سال سے پالا تھا کہ تم کو مرنے کی اجازت دے دوں؟ تو علی اکبر نے کہا اماں یہ بتائیے کہ قیامت کے دن آپ بھی رہیں گی اور میری دادی فاطمہ رہیں گی. اگر دادی فاطمہ آپ سے یہ پوچھے کہ کیوں لیلا تم کو علی اکبر عزیز تھا میرا حسین عزیز نہیں تھا, تو آپ کیا جواب دے گی؟ ماں کھڑی ہو گئی, کھڑے ہو کر کہا علی اکبر خدا حافظ. زینب کے پاس گئے, ثانیہ زہرا نے کہا بیٹا کیا اسی دن کے لیے 18 سال سے پالا تھا؟ عزیزو, علی اکبر کی رخصت اتنی یادگار ہے کہ حمید کہتا ہے کہ کربلا میں 3 شہداء کی رخصت بڑی یادگار تھی. ایک حسین کی رخصت جو میں 10 کے دن پڑھوں گا, ایک عباس کی رخصت کہ جہاں بیویاں خناتوں تک آ گئی تھی, ایک علی اکبر کی رخصت. کہ حمید کہتا ہے کہ علی اکبر کی رخصت تو ایسی تھی کہ بار بار خیمے کا پردہ اٹھتا تھا اور گرتا جاتا تھا, ایسے معلوم ہوتا حسین کے گھر سے کسی جوان کی میت نکل رہی ہے. اسی طرح پرسا دے کسی جوان کی میت نکل رہی ہے. جس اگر جوان کی میت کسی گھر سے نکلے تو کیسے عورتیں گھیر لیتی. اگر کسی جوان بیٹا مر جائے وہی حالت علی اکبر کی تھی. نکلنا چاہتے بچے گھیر لیتے, بیویاں گھیر لیتی. لیلا کہتی ایک دفعہ چہرہ اور بتا دے میرے لال. باہر آئے, میدان میں گئے, حسین درے خیمہ سے بیٹے کی جنگ دیکھ رہے. لیلا خیمے کے اندر سے علی حسین کے چہرے کو دیکھ رہی ہے, اس لیے کہ لیلا کو پتا ہے کہ باپ کا دل ہے, اگر میرے بچے پہ مصیبت آئے گی تو ضرور باپ کے چہرے کا رنگ بدلے گا. اور وہی ہوا کہ لیلا نے محسوس کیا کہ حسین کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا. تو لیلا نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا میرے بچے پہ کیا گزر گئی؟ تو حسین نے کہا لیلا تیرا بیٹا بھوکا اور پیاسا ہے, اس کے سامنے ایک نامی پہلوان آیا ہے. لیلا میں نے نانا سے سنا ہے کہ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے, جا لیلا دعا کر. یہ کربلا کی عجیب دعا تھی. بیوی پیدا آئی خیمے کے اندر, خاک پہ بیٹھ گئی, بالوں کو پریشان کیا, بیویوں کو جمع کیا, ہاتھوں کو اٹھا کے کہا اے یوسف سے یعقوب کو ملانے والے علی اکبر کو مجھ سے ملا دے. ماں کی دعا قبول ہوئی. شہزادہ واپس آیا, آ کے جملہ کہا کہ بابا پیاس مارے ڈالتے. ارے حسین کتنا پیاسا تھا. حسین نے کہا علی اکبر اپنی زبان میرے منہ میں دے دو. شہزادے نے زبان دی, پیچھے ہٹ گئے. کہا بابا آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں, آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں. زبان میں کانٹے پڑے ہوئے ہیں. حسین کی پیاس زمین اور آسمان کے درمیان ایک دھواں بنی ہوئی تھی کربلا میں. شہزادہ میدان میں آیا, حسین نے پلٹ کر لیلا سے کہا لیلا اب دعا نہیں کرنا. عزیزو وہ لمحہ آیا کہ علی اکبر کی آواز آئی کہ بابا میرا آخری سلام. اب حسین کے دل سے کوئی پوچھے, حسین جس کر کے گھوڑے پہ
جواب دے دے کدھر ہے. جب علی اکبر کے پاس پہنچے, خدا کسی باپ کو یہ بیٹے کا منظر نہ دکھائے, جوان بیٹا ایڑیاں لگڑ رہا تھا, ایڑیاں لگڑ رہا تھا. حسین نے اپنے آپ کو گرایا, رخسارے پہ رخسارا رکھ دیا, کہا ولدی حسین آیا ہے. بیٹے کا جواب نہیں ملا, شانے کو ہلا کے کہا علی اکبر جواب دو. پہلو میں لیٹ کے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار گواہ رہنا میرا بازو برابر کا بیٹا ہے. حسین بیٹھے, علی اکبر نے دونوں ہاتھ سینے پہ رکھا تھا, ہٹایا تو حسین کا کلیجہ پھٹ گیا. عزیز و آستین کو الٹی, نجف کا رخ کیا, سینے سے یا علی کہہ کر بچی نکالی. علی اکبر کی روح نکل گئی. حسین والیہ وا محمدہ کہتے رہے جوان بیٹا دنیا سے گزر. حسین کے جوان بیٹے کے زخمی سینے کا واسطہ ان آنسوؤں کو قبول کر لے, ہماری اس مجلس کو قبول کر لے. تجھے علی اکبر کی بھوک اور پیاس کا واسطہ جو بے روزگار انہیں روزی دے دے. پروردگار شہزادے علی اکبر کی بیوی کا واسطہ جو بیمار ہیں انہیں صحت کامل عطا فرما. شہزادے علی اکبر کے زخمی سینے کا واسطہ جو مخروض ہیں ان کے قرض ادا فرما. امام کے چاہنے والوں کی عزتوں کی حفاظت فرما. تجھے شہزادے علی اکبر کی جوانی کا واسطہ ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ سے محفوظ رکھ, معاف کر دے. ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دے. تجھے علی اکبر کی جوانی کا واسطہ پروردگار جہاں جہاں میرے مولا کے چاہنے والے اپنی اپنی خبروں میں ہیں, دفن ہیں پروردگار, بالخصوص جو ان مجالس کو کروا رہے ہیں, یہ گلستان کے جتنے لوگ ہیں ان کے مرحومی, اگر کسی پہ فشار ہو رہا تجھے علی اکبر کی جوانی کا واسطہ جہاں جہاں مولا کے چاہنے والے دفن ہیں اس فشار کو ختم کر دے. شہزادے علی اکبر کا واسطہ ہم کو خبر کے عذاب سے محفوظ رکھ. پروردگارہ ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہمارا امام ہم سے راضی ہو جائے. محبت مولا کائنات میں زندہ رکھ اور علی ہی کی محبت میں دنیا سے اٹھا. ہم سب کو جو امام کے چاہنے والے دنیا بھر میں ہیں, جہاں جہاں مولا حسین کی عزاداری ہو رہی, جہاں جہاں امام حسین کے عزا خانے ہیں, پروردگارہ عزاداری کو اور عزا خانوں کو سلامت رکھ. دشمنان عزاداری کو نیست و نابود کر دے. پرچم اسلام کو سر بلند فرما. ہم اپنی زندگی کی آخری سانس تک حسین کا ذکر کرتے رہے. اس ذکر کو بی بی فاطمہ کی بارگاہ میں قبولیت تک پہنچا دے. کسی کا محتاج نہیں بنانا سوائے تیرے اور محمد اور آل محمد کے. پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور زمانے کے امام کو سلامت رکھ اور تاجیل فرما ظہور سرکار امام میں. ہم سب کو اپنے امام کے ناصروں میں شمار فرما. ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کر گلنار کے جتنے مومنین اور مومنات ہیں ان سب کے مرحومین کے لیے, اپنے اپنے مرحومین کے لیے, اور آج اس کی پہلی رات ہے اس کے لیے سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خنجر قریب جانو قاتل قریب ہے. یا حسین یا حسین. الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین والقاسم محمد. وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل من علیہا فان. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. عزاداران حسین گلستان ہند کی یہ تیسری مجلس ہے واٹ ٹو ٹیک اینڈ واٹ ناٹ ٹو ٹیک کے عنوان پر, کہ کیا ہم کو لے کے جانا ہے اپنے گریو میں, قبر میں, اور کیا نہیں لے کے جانا ہے. 1432 ہجری کی یہ تیسری مجلس ہے بامبے کی, اور 2 دن سے میں اس آیت کے ذہن میں آپ سے معروضے کر رہا تھا. اللہ مومنین کو سلامت رکھے. یہ آیت سورہ مبارک رحمان کی آیت ہے, بہت ایک آیت کا جز ہے یہ کہ کل من علیہا فان. اللہ ہمارے شعور کو بیدار کر رہا ہے, ہمارے کانشیس کو ہلا رہا ہے, یہ کہہ کر کے انسانوں تم تیار ہو جاؤ, پریپیئر ہو جاؤ,
اس دن کے لیے کہ جس دن میں سب چیزوں کو فنا کر دوں گا, سب چیزوں کو ختم کر دوں گا. اور وہ دن اٹس ویری کلوز, ویری کلوز. قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ قیامت بہت قریب ہے. کب کا قریب ہے؟ 1400 ایئرس پہلے کا. اگر آپ قرآن دیکھیں تو قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ ڈے آف ججمنٹ جو ہے نا, اٹس ویری کلوز, بہت قریب ہے. تم اطمینان کے ساتھ, سکون کے ساتھ زندگی مت گزارو یہ سوچ کے کہ ابھی تو تھوڑی آنا ہے, ابھی بہت زمانہ ہے. اللہ کہتا ہے بہت قریب ہے. آل ڈپینڈ کہ کب آئے گی, کیا آئے گی, وہ بحث نہیں ہماری. ہماری بحث یہ ہے کہ ہم لے کے کیا جائیں اس جگہ پہ, کہ جس جگہ پہ نہ ہمارا باپ آئے گا مدد کرنے, نہ ہماری ماں آئے گی اس گریو میں, اس قبر میں. میں مثال آرام باغ کی دیتا ہوں اس لیے کہ آپ لوگ اس آرام باغ سے زیادہ مانوس ہیں. تو اس آرام باغ میں نہ باپ, نہ ماں, نہ بھائی, نہ بہن, نہ دوست, کوئی کام آنے والا نہیں. لے کے جائیں گے آپ کو یہاں سے آرام باغ میں لٹائیں گے, بند کریں گے, کہیں گے بڑے آرام کے ساتھ کہ چلو مردہ دفن ہو گیا, لیٹس گو بیک. باہر بھی نہیں جائیں گے, وہیں بیٹھ کے کھانا کھائیں گے, پلٹ کے بھی نہیں پوچھیں گے, فکر بھی نہیں کریں گے, سوچیں گے بھی نہیں. بیٹے کی بات کر رہا ہوں. باپ کو دفن کر کے بیٹا وہیں بیٹھ کر کھانا کھائے گا آرام کے ساتھ, بات بھی کرے گا, پانی بھی پیے گا. لیکن اس بیٹے کو کتنا ڈسٹینس ہے وہاں سے, اس قبر سے, اس جہاں میں بیٹھ کے کھانا کھایا جاتا ہے آرام باغ میں, بالکل تھوڑا سا ڈسٹینس ہے. ناٹ ایون 20 میٹرز, 30 میٹرز, 50 میٹرز. 50 میٹرز پہ باپ اکیلا پڑا ہوا ہے, بالکل اکیلا, پوری سر پہ منو خاک ہے, ٹوٹل اندھیرا ہے, پچ ڈارک ہے. اور یہ بیٹا روشنی میں, ایئر کنڈیشن میں, فین کے نیچے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے. جس بیٹے کے لیے اس باپ نے کیا نہیں کیا, پوری زندگی سرو کر دی. اتنا پیسہ اس بیٹے کے لیے چھوڑا, اس بیٹی کے لیے چھوڑا. بیٹی اندر بیٹھ کے کھانا کھاتی ہے, وائف آپ کی لونگ وائف اندر بیٹھ کے کھاتی ہے, اور سامنے اس کا شوہر وہاں پڑا ہوا ہے. اور وہ کیا کر رہا ہے پڑھ کے, وہ حساب دے رہا ہے. اس جگہ پہ پتہ نہیں زمین کا کیا کیا حصہ اس کے قریب آ رہا ہے. وہ وہاں سے چیختا ہے, اس خبر سے فریاد کرتا ہے, آواز بلند کرتا ہے, چیختا ہے, لیکن آواز اس کی بیوی کے کانوں تک نہیں پہنچتی. وہ آرام کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہی ہے, اولاد بیٹھ کے کھانا کھا رہی ہے, اور باپ چیخ پکار کر رہا ہے. باپ پہ مسلسل عذاب ہے, اور وہ عذاب ہے کہ جس عذاب کے بارے میں معصومین نے, کل میں نے کہا, پناہ مانگی ہے. فشار کے بارے میں اس لیے کہ آج بھی بات فشار ہی کی چلے گی, اس لیے کہ کل ایک میں نے بتایا تھا کہ ایک چیز مت لے کے جاؤ, ایک چیز لے کے جاؤ, ایک چیز مت لے کے جاؤ. ٹو سٹاپ فشار, پہلی چیز کیا ہوا, میں نے وہ واقعہ پڑھا کہ اس بندے نے بغیر علم کے, بغیر نالج کے, گرانٹیڈ یہ سوچ کے کہ رسول مجھے ہی دیں گے, یہ مال غنیمت مسلمان کے مال کو رکھ لیا, اپنے پاس رکھ لیا. تو اللہ نے کہا کہ تو نے میرے کس بندے کا, جبکہ تیرا مال نہیں تھا وہ, تو نے بغیر اجازت کے رکھا. اس کو جو اجر ملنا ہے, اس کو جو گفٹ اللہ کے پاس سے ملنا ہے, جو اس کو انعامات ملنے کا ہے, اس نے جو عبادتیں کی, نمازیں پڑھی, رسول کے ساتھ زندگی گزاری, وہ سب اس کو ملے گا, سب ملے گا. ایک چیز یاد رکھے, یہ بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ ایک دو عذاب ایسے ہیں, ایک دو گناہ, بعض گناہ ایسے ہیں کہ اس گناہ سے کیا ہوتا ہے کہ پوری جو نعمتیں اللہ دینے والا ہے نا, وہ دیتا ہے, لیکن روکتا ہے. پہلے کہتا ہے اس کا جواب دو, اس کے بعد وہ ملے گا. کوئی چیز ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کیا اور اللہ نے اس کا ریوارڈ نہیں دے گا ضرور, لیکن پہلے آپ نے ایک مسلمان مومن کا مال کھا لیا. کل میری مجلس کے بعد ایک صاحب یا مومن یہاں مجھ سے ملے, اور مل کے کہنے لگے, مولانا آپ نے بڑا آسان طریقے سے ان کو جواب دے دیا کہ استغفار کر لو, معاف کر دیں گے. یہیں پہ کھڑے رہ کے وہ بات کر رہے تھے مجھ سے کہ اگر رات میں نے کہا تھا کہ رات میں حساب کرو اپنا, آئی ڈونٹ نو کتنے لوگوں نے حساب کیا اور کتنے لوگوں نے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیا, میری ماں بہنیں یا آپ, آئی ڈونٹ نو. اگر نہیں کیا ہے تو اسٹل دیر از اے ٹائم, آپ کر سکتے ہیں, آج بھی کریں, اس لیے کہ استغفار کے لیے کبھی بھی جائز ہے, کبھی بھی کریں. لیکن ایسا نہیں کہ ایک چیز اور یاد رکھیں, استغفار کرنے شیطان آپ کو کبھی نہیں دے گا, کبھی نہیں دے گا.
جب بندہ استغفار کرتا ہے، بندہ سوری بولتا ہے اللہ کو، تو وہ شیطان کی شکست ہے، ڈیفیٹ ہے. اس لیے کہ شیطان نے استغفار نہیں کیا تھا، تو شیطان کبھی مومن کو، کبھی بندے کو استغفار کرنے نہیں دیتا. اتنے کاموں میں آپ کو الجھا دے گا، کہے گا ارے یار ابھی سے کیا کرنا ہے، کل کر لینا، ابھی تو بہت ٹائم ہے، ابھی ضروری ہے، نیند آ جائے گی آپ کو، آپ نہیں کریں گے. اسی لیے کہا گیا کہ کثرت سے استغفار کرو، اور شیطان آپ کو کبھی نہیں کرنے دے گا. تو آپ کو آج شیطان کو ڈیفیٹ دینا ہے، شیطان کو شکست دینا ہے، اور ہم کو کرنا ہے. کثرت سے استغفار یہ مومن کی پہچان ہے، علامت مومن ہے. نماز مثال کے طور پہ بڑے بڑے پڑھے، پیشانی پہ بڑے سجدے کے گھٹے رہے، اور ہاتھوں پہ پیروں پہ گھٹے ہیں سجدوں کے، رات بھر عبادت کرے، اور اگر آپ نے استغفار نہیں کیا وہ سجدے منہ پہ پھینک دیے جائیں گے. If you don't say sorry to your Allah، اس کا مطلب ہمارے پاس اتنا غرور ہے، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ میری عبادت ہے، میں کیوں استغفار کروں. What does it mean؟ استغفار کے معنی کیا ہے؟ استغفار کے معنی سوری بولنے کے. اگر ہم اللہ کو سوری نہیں بولتے، معافی نہیں مانگتے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کو اتنا غرور آ گیا کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا، ہم نے کوئی سین ہی نہیں کیا. یہ سب سے بڑا گناہ ہے. ایک چیز یاد رکھیں، استغفار لازم ہے، واجب نہیں ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں، واجب اور لازم میں فرق ہے. کیوں؟ اس میں فائدہ آپ کا ہے. استغفار آپ کریں گے، اٹ مینس یو آر ایڈمٹنگ یور سن، اٹ مینس آپ کہہ رہے ہیں کہ پروردگار میں گناہ گار ہوں. کیوں؟ دعائے کمیل میں مولا کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلاء، اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل النعم. یہ کیا ہے؟ علی کہہ رہے ہیں اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے. مولا اپنے لیے کہہ رہے ہیں، مولا کے بارے میں سوچ نہیں سکتا کوئی، سوچنا گناہ ہے، لیکن اس کے باوجود دعائے کمیل میں علی کا کہنا یہ بتا رہا ہے. علی کہہ رہے ہیں جب میں علی ہو میرا مطلب کل یہ تھا، میرا یہ مطلب نہیں کہ آپ کسی کے پیسے کھا لو استغفار کر لو، نو، میرا یہ مطلب نہیں تھا. میرا مطلب یہ تھا کہ تم استغفار تو کرو، لسٹ بناؤ، استغفار کرو. مثال کے طور پہ بامبے میں آدمی سے میں نے پیسے لے لیے، لے کے کہا دیں گے، ابھی میرے پاس نہیں ہے، دیں گے، مر گئے. کیا ان کا حق ہماری گردن پہ نہیں ہے؟ ہم کو 5 آدمی کا حساب دینا نہیں اللہ کا. ہو سکتا 5 سال تک فشار ہو. آپ اس کو اس عذاب کو آسان کوئی نہیں سمجھے کہ یہ بہت آسان، ٹھیک ہے یار فشار ہوگا تو ہم اس کو برداشت کریں گے، نہیں کر سکتے. اب یہ معصوم کا جملہ سنیں، مولا علی کا جملہ سنیں. مولا علی کہتے ہیں کہ دنیا کی جو سب سے بڑی مصیبت ہوتی ہے، جس کو تم سمجھ رہے ہو کہ دنیا میں اس سے بڑی مصیبت کسی پہ نہیں آ سکتی، اتنی پریشانی مصیبت جو سب سے بڑی تکلیف جو دنیا کی ہے، کہا وہ خبر کی چھوٹی سی تکلیف. دنیا کی جو سب سے بڑی تکلیف ہے وہ خبر کی سب سے چھوٹی تکلیف. یہ چیز یاد رکھو. یہ سوچ کے مت گزارو کہ ٹھیک ہے 5 سال 10 سال فشار برداشت کریں گے، نہیں. اللہ رحم کرے مومنین پر، اللہ آپ پہ رحم، سب پہ رحم کرے کہ کبھی یہ عذاب ہمارے اوپر نہ آئے. اور اب جب ایک اویئرنس آ جاتی ہے نا، جب ہم کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ عذاب موجود ہے. اور چھٹے امام کا بڑا عجیب جملہ ہے. چھٹے امام کہتے ہیں کہ اگر تم انکار کرو گے فشار سے، ڈینائی کرو گے، تو تمہارا میرا کوئی تعلق نہیں، کوئی تعلق نہیں. اگر امام سے ہمارا تعلق ہٹ گیا تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ چھٹے امام سے ہٹ گیا تو مولا علی ہم کو سینے سے مدد لگائیں گے یا مولا علی ہماری مدد کریں گے. کبھی نہیں کریں گے. ایک امام سے ہٹنا مطلب 14 سے ہٹ گیا. ایسا نہیں ہے ہمارے پاس. کلونا کی منزل ہے، کلونا محمد ہے. ایک امام کو راضی کرو پورے امام راضی ہو گئے، ایک امام ناراض ہو پورے امام ناراض ہو گئے. چھٹے امام کہتے ہیں کہ 3 چیزوں کو اگر کوئی بلیو نہیں کرتا، 3 چیزوں پہ بلیو نہیں ہے کسی کو. کیا ہے؟ سب سے پہلے کہا میرے جد کی، رسول اللہ کی، میرا جسمانی معراج. اہل سنت عام مسلمان کہتے ہیں کہ رسول اللہ معراج پہ جو گئے تھے 26 رجب کی رات کو، وہ ان کی روح گئی تھی، وہ نہیں گئے تھے. اللہ چھٹے امام کہتے ہیں کہ میرے جد کی جسمانی یعنی باڈی کا، ہمارا بلیو یہ ہے کہ رسول مکے سے
बॉडी समेत गए थे ना, पूरे रसूल अल्लाह कहते, जिस्म नहीं गया था, खाली रूह नहीं गई थी। तो छठे इमाम कहते हैं जो मेरे जद की जिस्मानी मेराज से इनकार करता है उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। जो, उसके बाद दूसरा जुमला, जो मुनकिर और नकीर के सवाल को नहीं मानता, कहता है कि ये मौलवियों की बातें, ये फालतू बातें, ये मुज्तहिदीन ने लिख दिया, ये किताबों में कोई रिवायत नहीं है कि मुनकिर और नकीर खबर में आकर सवाल करेंगे। छठे इमाम कहते हैं जो मुनकिर और नकीर के सवाल को नहीं मानते, ईमान नहीं रखते, उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। जो फिशार खबर को नहीं मानता उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। अब मैं फिशार खबर और मुनकिर और नकीर के बारे में तलखीन आप पढ़े किताबों में, यहाँ तलखीन होगी, आपके हर घर में मफातिहुल जिना में भी तलखीन है। जो हम मुर्दे को पढ़ते हैं ना आरामबाग में हिला के, तलखीन जो पढ़ते हैं उसमें हम क्या कहते हैं कि सवालों मुनकिर और नकीर हक है। मुर्दे को खबर में बता रहे हैं कि बाबा तू रेडी हो जा, अब थोड़ी देर के बाद मुनकिर और नकीर आने वाले, और वो सवाल जो है ना उस पर ईमान रखना है। हम मुर्दे को हिला हिला के कहते हैं कि इस्माइल फाम फला इब्ने फुला, नाम लेके उसका, उसके बाप का नाम लेके खबर में कहते हैं कि सवालों मुनकिर और नकीर हक है, इससे इनकार नहीं करना। उसके बाद कहते हैं कि ये इतना यकीन है कि हम तलखीन में खिलाते हैं। उसके बाद मासूम कहते हैं कि फिशार वो चीज है कि अच्छा, फिशार सिर्फ शियों के पास नहीं, अहले सुन्नत के पास भी है। आप पूछे अहले सुन्नत के उलमा से कि फिशार नहीं, वो भी मानते हैं कि फिशार खबर है। फिशार के लिए कहा जाए कि जमीन के दोनों हिस्से, यहां तक क्या मैं खुल के नहीं पढ़ सक रहा हूं इसलिए कि मैं बटन नहीं डालना चाहता, जो किताबों में लिखा हुआ है ना, मैं एक जुमला कहता हूं। ये कहते हैं कि अगर दो चक्की के पार्ट होते ना, आजकल के जमाने में चक्की नहीं, आज तो ग्राइंडर्स आ गए, पुराने जमाने में चक्की होती थी पत्थर की, उसको हिलाते थे, उससे गेहूं को पीसा जाता था। तो कहा दो चक्की के पार्ट के बीच में जब अगर तुम दाना रख दे, गंदुम का दाना, गेहूं, वीट रख दो, राइस रख दो, तो किस तरह पिस जाते इंसान की हालत होती है। इतना जरूरी है। तो कल बात यह हुई थी कि मेरा यह मतलब नहीं है कि आप किसी के पैसे खा लो और आप थैंक यू बोल दो, माफी मांग लो, माफ करेगा। नो, अगर आपने लिया है किसी के पैसे तो यू हैव टू रिटर्न इट बैक, इट्स मस्ट। 1 रुपया लिया है, 100,000 लिया है, 1 रुपया भी मेरा अगर मैंने लिया है आपसे तो मुझे वापस करना है। खाली में इस्तग़फ़ार करेगा तो नहीं चलेगा, पहले उससे जाके माफी मांगो। 5 आदमी से मैंने लिया है, आप मिसाल के तौर पर मैंने कल एक 500 रुपए लिया, 100 एक से मैंने नहीं दिए, अब मैं एफर्ट नहीं कर सकता, मेरे पास 1 रुपया नहीं है इस वक्त। मैं क्या करूं, उसके पास जाऊं, जाके उससे कहूं कि भाई मैं तेरे पैसे लेना हूं। सिर्फ पैसे लेना भी नहीं, इसमें कई चीजें आती। धोखा, अगर धोखा दिया है तो जब क्या करेंगे आप, किसी को हमने धोखा देके पैसे खा गए, झूठ बोल के ले लिए, हर चीज को आज की रात के बाद छोड़ दो प्लीज। किया है ना अब तक, अपना हिसाब कर लो। हिसाब करके क्या करो, कह दो जाके, तुम्हारी इज्जत नहीं जाएगी। आई एम सॉरी, आई हैव टेकन द मनी फ्रॉम यू, आप मुझे माफ कर दें, मेरे पास पैसे अगर आपके पास हैं तो वो रिटर्न कर दें, नहीं है पैसे तो उनको इंस्टॉलमेंट बांध दें, और या ये बोलो कि जब मेरे पास आएंगे मैं दूंगा, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी। इसलिए कि आज की रात अगर मौत आ जाए तो यू हैव टू आंसर, यू हैव टू आंसर। अगर वो बंदा माफ कर देता फाइन, वो बंदा माफ कर देता फाइन, लेकिन अगर नहीं करेंगे, किसी के पैसे लेके नहीं करेंगे तो आपको ऊपर अजाब है। अब पॉइंट क्लियर हो गया कि मेरा मतलब ये नहीं है कि आप पैसे ले लो, इस्तफ़ा कर लो, अल्लाह माफ करेगा। नो, अगर आपके पास इस्तेताअत है, आपके पास पैसा है और आपने किसी का कर्जा लिया, कैसा भी लिया, तो उसको देना लाजिम है। आज एक वाकया आएगा, मजलिस के इख्तिताम में मैं एक वाकया पढ़ूंगा, उससे आपको एहसास होगा कि किस किस का हिसाब देना है, कैसा पैसों का हिसाब देना। अगर नहीं देते तो कहां पे कहां पूछा जाएगा, सिर्फ खबर में नहीं, इवन रोजे महशर जब आप उस सिरात के ऊपर से, उस ब्रिज के ऊपर से जाएंगे तो वहां भी सवाल होगा। वहां उस ब्रिज के ऊपर वो जो ब्रिज है, बारीक सिरात जिसे हम कहते हैं, कि जिसके बारे में भी हम तलखीन में कहते हैं कि सिरात हक है, तो उस ब्रिज के ऊपर से जब हम जाएंगे जन्नत में तो वहां पे 7 चौकियां हैं। चौकी है ना, चेक पोस्ट है, 7 चेक पोस्ट है। वहां पर एक एक चेक पोस्ट से आपको गुजरना है। अगर आपके पास हर चीज का क्लियरेंस है तो आप आराम के साथ गुजर रहे, क्लियरेंस नहीं है तो देन यू हैव टू आंसर देयर ऑल्सो। आज एक वाकया आएगा, मैं आपको बताऊंगा कि कितना डेंजरस है। इसलिए कि दोस्तों, अल्लाह ये चाहता है कि जब तुम जन्नत में जाओ ना तो बिल्कुल पाक और पाकीज़ा होके जाओ, किसी का हक अपनी गर्दन पे लेके ना जाओ।
ورنہ انسانیت ختم ہوگی، ورنہ لوگ ایک دوسرے کو دھوکہ دینا شروع کر دیں گے. کبھی نہیں. اسلام بہت آسان مذہب ہے. آپ کہیں گے کتنا سخت مذہب ہے، اتنی پنشمنٹ ہے. پنشمنٹ نہیں ہے، بار بار کہہ رہا ہوں، اللہ نہیں دینا چاہتا. اللہ کے پاس کوئی ریڈی میڈ پنشمنٹ نہیں ہے. یہ ہمارے گناہ ہیں جو وہاں پہ پنشمنٹ ہو رہی ہے. اللہ نہیں دینا چاہتا. اللہ کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، وہ چاہتا ہی نہیں. وہ رحم کرنا چاہتا ہے، صرف رحم کرتا ہے. وہ غفور الرحیم ہے، وہ تواب الرحیم ہے. وہ اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے کہ دعائے کمیل میں مولا علی کہتے کہ یا سری الرضا، یا سری الرضا. کیا مطلب ہے یا سری الرضا کا؟ یا سری الرضا یعنی اللہ تو سب سے جلدی راضی ہونے والا ہے. اس سے زیادہ کیا ہے؟ ہم راضی نہیں ہوتے. سگے بھائی سے اگر ہم ناراض ہو جائے، ریئل بردر اپنے باپ سے ناراض ہو جائے، اپنی ماں سے ناراض ہو جائے، بندہ پیسہ آنے کے بعد ہوتا ہے، ماں کو جواب دیتا ہے، باپ کو جواب دیتا ہے. اس لیے کہ آج میرے پاس پیسہ ہے، تمہارے باپ کے پاس پیسہ نہیں ہے. تمہاری ماں کمزور ہے، باپ بوڑھا اولڈ ہو گیا، ہاتھوں پیر میں طاقت نہیں ہے. آج میرے پاس طاقت ہے پیر میں، آپ ینگ جوان، اب میرے پاس پیسہ ہے، غرور ہے، اتنا $1 ملین اکاؤنٹ میں پڑا ہوا ہے، بڑا گھر ہے. تو باپ کو جواب دیتا. باپ کو اگر باپ کو جواب دے، اب باپ سے بات نہیں کرتا. اگر باپ بات بھی کرنا چاہ رہا تو راضی نہیں ہوتا. اس لیے کہتا ہے کہ تم نے، باپ نے مجھے ہرٹ کیا. اللہ کون ہے؟ اللہ سے بڑا کوئی ہے؟ سب سے بڑا ہے، وہ سب سے بڑا ہے. اس کو مولا کہہ رہے یا سری الرضا، تو سب سے جلدی راضی ہوتا ہے. ایک دفعہ اللہ کیا کہتا ہے؟ ایک دفعہ گناہ کر کے دل سے ایڈمٹ کر لو، دل سے ایڈمٹ کر لو. اب بات میری ذہن میں ایک بات آئی، میں ابھی بتا دیتا ہوں. اس وہ کریم کتنا، خالی اس پہ دیکھ لو. جب نبی موسیٰ لشکر کو لے کر دریائے نیل، ریور نائل جو ایجپٹ میں ہے، فرعون کے لشکر سے جب باہر نکل رہے تھے، ایجپٹ سے باہر جا رہے تھے، 100,000 آرمی نبی موسیٰ کے ساتھ تھی. نبی موسیٰ اس آرمی کو لے کے ریور نائل کے پاس پہنچے. ہاتھ میں ان کی عصا تھی، وہ اسٹک تھی. انہوں نے پانی پہ مارا، راستہ بنا. موسیٰ دریا سے گزر کے دوسری سائڈ پہ جا کر ریور نائل کو کراس کر رہے تھے. پوری 100,000 کی آرمی کراس ہوئی. جب وہ کراس ہو رہی تھی، مڈل آف دی ریور میں پہنچی تو فرعون 200-300,000 اپنی آرمی کو لے کے موسیٰ کے پیچھے آ رہا تھا. اس نے دیکھا کہ یہاں راستہ، وہ بھی راستے میں انٹر ہو گیا، ریور نائل میں انٹر ہو گیا. موسیٰ پوری آرمی کو لے کے جب لاسٹ موسیٰ اس ریور کو کراس کیے، جیسی کراس کیے، وہ ٹائم تک فرعون اپنی پوری آرمی کو لے کے بیچ دریا میں سینٹر آف دی ریور میں پہنچ گیا. جب پہنچا، موسیٰ نکل گئے تو اللہ نے ہوا کو حکم دیا، پانی کو حکم دیا کہ تیز ملا. ہوا تیز چلی، پانی تیز چلا. جو راستہ بن گیا تھا اب وہ پانی ملنے لگا. جب بالکل قریب آ گیا تو فرعون ڈوبنے لگا. جب ڈوبنے لگا تو اس کو اللہ یاد آیا. اب وہ پوری خدائی بھول گیا، اپنی پوری خدائی بھول کے کیا کرنے لگا؟ جب یہاں تک پانی آ گیا، موسیٰ سامنے کھڑا ہوا ہے، ریور نائل کو کراس کر کے کھڑے ہوئے. موسیٰ وہ فرعون نے پکارا، موسیٰ، اے میرے موسیٰ، میں تیرے اوپر ایمان لاتا ہوں، تیرے رب پہ ایمان لاتا ہوں. آج کے بعد میں اپنے آپ کو خدا نہیں کہوں گا، پلیز مجھے بچا لے، پلیز مجھے بچا لے. 3 دفعہ پکارا، موسیٰ بچا لے، میں تیرے رب پہ ایمان لا رہا ہوں، اللہ کو ایک مان لوں گا، اس کے سامنے سجدہ کر لوں گا، میں اب آج کے بعد کبھی اپنی خدائی کا اعلان نہیں کروں گا. موسیٰ نے پلٹ کے بھی نہیں دیکھا، موسیٰ نے. فرعون پانی میں ڈوب کے مر گیا. جب مرا اس وقت اللہ کی آواز موسیٰ کو آئی. موسیٰ اور اللہ سے ڈائریکٹ بات ہوتی تھی ہاٹ لائن پہ. اوپر سے آواز آئی، موسیٰ، فرعون نے تمہیں 3 دفعہ پکارا، تم نے 1 دفعہ بھی جواب نہیں دیا. تم نے آنسر کیوں نہیں کیا اس کے جواب کا؟ جب وہ پکار رہا تھا تو یو شوڈ ہیو آنسر. موسیٰ نے کہا، اللہ، وہ تیرا اتنا بڑا دشمن تھا، وہ تیرے سامنے آگے کھڑا ہو گیا تھا، 500 ایئرز تک اپنا سجدہ کرا رہا تھا، تیرا نہیں. تیرے سامنے پیرلل کھڑا ہوا تھا، اپنے آپ کو خدا بول رہا تھا. وہ تو ظالم تھا، کافر تھا، مشرک تھا. اس کو ڈوب رہا تھا تو میں نے کہا ڈوب کے اس کو کیا میں جواب دیتا؟ پلٹ کے کہا، آواز آئی، موسیٰ، تم کو 3 دفعہ پکارا نا، 1 دفعہ مجھے پکار لیتا، بچا لیتا. ایک دفعہ مجھے. وہ اتنا کریم ہے اللہ اتنا کریم ہے. کوئی مس انڈرسٹینڈ نہیں کرے میری مجلسوں کو. وہ کبھی عذاب نہیں نازل کرتا ہی نہیں، اس کو پسند ہی نہیں.
اپنی ذات کے اوپر رحم کو واجب کیا. وہ رحیم ہے، کریم ہے، غفور الرحیم ہے. یہ گناہ ہمارے جو خبر میں تکلیف ہے. آپ کیا سمجھیں سلمان کو وہ تکلیف ہے؟ میسم کو وہ تکلیف ہے؟ بوزر کو وہ تکلیف ہے؟ نو. مختار، سلیمان خزائی، ابراہیم ابن مالک ایسٹر، یہ کیسے کیسے بڑے بڑے علماء تھے. یعقوب کلینی سے لے کے رہبر انقلاب تک کیسے ان لوگوں نے کام کیا. کیا ان کو خبر میں تکلیف ہے؟ ان کی خبر کے سامنے لیکن وہ نہیں ہے، اندر محلات ہے. مولا علی کا خطبہ ہے، مولا علی کی سینگ ہے. آپ جا کر مولا کے خطبے کو دیکھو. مولا سے پوچھا کہ مولا خبر کیا ہے، تو علی کا عجیب جملہ ہے. امام کہتا ہے کہ خبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. جنت کے جو گارڈنز ہیں نا، گارڈنز، اس میں سے ایک گارڈن کا نام خبر ہے. اس کے فوراً بات کہتے ہیں خبر جہنم کے کنووں میں سے کنواں ہے. یعنی جہنم میں ویلز ہیں، ویلز، آگ کے کنویں. علی کہتا ہے کہ جنت کے باغوں میں سے خبر ہے یا جہنم کے کنووں میں سے کنواں ہے. ابھی چھٹی یا ساتویں مجلس میں بتاؤں گا کہ جہنم کے کنویں کیا ہے. عزیزوں، میرا مقصد ہی یہ ہے کہ گلستان کے اس عشرے کے میں نے ٹاپک اس لیے چنی کہ جب حالات دیکھے دنیا کے، اگر ابھی بھی اویئرنس نہیں آئے تو کب آئے گی؟ ہم کب سوچیں گے؟ ہم کب جائیں گے امام کے پاس؟ ہمارے حالات دیکھیں، ہماری زندگی کا سٹائل دیکھیں، کتنے کیئرلیس ہیں ہم. کسی چیز کی پرواہ؟ ہم کوئی چیز کو کیئر کرتے؟ نو. ہم نے موت کو یاد کیا؟ مولا علی موت کو یاد کر رہے ہیں. چوتھے امام صحیفہ کاملہ میں موت کو یاد کر رہے ہیں. ہم بامبے میں اتنے بزی ہیں، اتنے وہ ہیں کہ ہم کو ضرورت ہے. ہم سمجھ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ نیک ہم کو ضرورت ہے موت کو یاد کرنے. ہم کو تھوڑی مرنا ہے، مرنا تو آپ کو ہے. ہم کو تو زندہ رہنا ہے. اللہ آپ کو زندہ رکھے، اللہ آپ کو زندہ رکھے. لیکن ہم نے سوچا کہ اس جگہ پہ ہم کو جانا ہے. آرام باغ سر اٹھا کے کتنی آسانی سے چلے جاتے ہیں. کبھی ہم آرام باغ کی گیٹ پہ کھڑے رہ کے سوچتے، جب ہم جاتے آرام باغ میں تو کبھی گیٹ پہ کھڑے رہ کے ہم نے 1 منٹ کو سوچا ارے یار یہ وہی جگہ ہے کہ ویئر آئی ایم گوئنگ ٹو کم. ہم ہنستے ہیں، ہم زور سے ہنستے ہیں. اگر کوئی کہے کہ یہ قبرستان ہے یا جانا ہے تو ہم دوست کے ہنس کے کہتے ہیں آپ کو جانا ہوگا، میں ابھی نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ مجھے تو زندہ رہنا ہے. ایسا لگ رہا ہے جسے ہم نے لکھوا لیا اللہ سے کہ میں نہیں مروں گا. کہاں جانا ہے؟ اس جگہ پہ جانا. جب بھی اگر اپنے باپ کی خبر پہ بھی جاؤ نا تو 5 منٹ کھڑے رہ کر خالی غور سے دیکھو اس خبر کو. 5 منٹ سٹیئر کرو. سٹیئر کر کے دنیا کو چھوڑ کے سوچو کہ میرا باپ کل تک میرے بازو چلتا تھا، جب میں چلتا تھا تو میرے ساتھ چلتا تھا. جب باپ میری گاڑی چلاتا تھا، باپ ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کے بڑے غرور سے کھانا کھاتا تھا فوک اور سپون کے ساتھ. باپ جب کپڑے پہن کے نکلتا تھا تو لوگ دیکھتے تھے کہ کیا عالیشان کپڑے ہیں. باپ جب پیسے بانٹتا تھا نا تو لوگ اس کے پیچھے نوکر کھڑے رہتے تھے. اور جب باپ میرا بات کرتا تھا نا تو ایسے معلوم ہوتا تھا کہ زبان سے جو جملے ورڈز نکلے نا وہ زہر میں بجھی ہوئی تیر ہے جو نکل رہی ہے. جس کو چاہے ہرٹ کر دیتا تھا، جس کو چاہے جو چاہے بول دیتا تھا، اس لیے کہ زبان اس کی ہے. یہ کیئر نہیں کرتا تھا، پرواہ نہیں کرتا تھا، سوچتا نہیں تھا، فکر نہیں کرتا تھا کہ میں اگر اس کو کوئی ایک ورڈ بول دوں تو اس کو ہرٹ ہو جائے گا. نو. اس لیے کہ پیسے کا غرور ہے، اقتدار ہے، طاقت ہے، بڑا گھر ہے، بڑی گاڑی ہے، اتنا بینک بیلنس ہے. Who is going to tell me anything? I can say anything. Who is going to stop me? لیکن آج بیٹا باپ کے سینے پہ کھڑا ہوا ہے. اس باپ کا ڈرائیور جو گاڑی چلاتا تھا وہ خبر کے اوپر کھڑا ہوا ہے. نیچے سے وہ پیسے والا پکار کے نہیں کہتا کہ کل تک تو میرا نوکر تھا، آج تو میرے سینے پہ کھڑا ہوا ہے. اس وقت فکر اب سوچو کہ کیسی جگہ پہ تم کھڑے ہوئے. ابھی تو تھوڑی اویئرنس کو پیدا کرو. ابھی تو سوچو کہ یہ اسٹیج سب کو آنا ہے، یہ اسٹیج سب کے لیے ہے. فار می، فار یو، فار ایوری بڈی. ہر آدمی اس پروسیس سے گزرے گا، اس جگہ پہ رہے گا، خبر بنے گی. پتہ نہیں آرام باغ میں بنے یا دنیا کے کسی اور حصے میں بنے جہاں کوئی آئے نہیں ہماری خبر کے اوپر فاتحہ پڑھنے. دعا مانگو، دعا مانگو.
کہ خاتمہ ایمان. مثال کے طور پہ کوئی جنگل میں مر جائے ہم, وہاں لوگوں نے دفن کر دیا, انسیڈنٹس ہے. مثال کے طور پر ہم باہر گئے ہوئے, ایسا زبردست ایکسیڈنٹ ہوا کہ باڈی بالکل ٹوٹ گئی, پتہ ہی نہیں, اب اس کو باڈی کو یہاں لا بھی نہیں سکتے, آپ کو پرمیشن دینا پڑتا وہیں دفن کر دو. اکیلے ہیں, مثال کے طور پہ اکیلے ہیں, لاوارث میت نہیں ہے. اگر تم کو اللہ کا سایہ, رحمت کا سایہ ہمارے ساتھ نہیں رہا نا, تو بلیو می ایسی موتیں بھی ہوتی ہیں. جگہ عبادتوں سے دور بندگان خدا پہ ظلم کر کے کرے, جیسے لاوارث کی موت بھی ہوتی ہے. مثال, اللہ رحم کرے, مثال کے طور پہ آپ انسان کو بامبے سے جا رہا ہے, مثال دے رہا ہوں, ناسک جا رہا ہے, اکیلے جا رہا ہے, کوئی اس کے پاس آئی ڈی کارڈ نہیں ہے, کچھ جا رہا ہے, ایکسیڈنٹ ہو گیا زبردست, کوئی کلیم کرنے والا نہیں ہے, باڈی کیا ہوتا, لے کے جا کے ڈال دیتے خبر میں. کوئی آئے گا فاتحہ پڑھنے, کوئی پوچھے گا, پلیز ابھی بھی تھوڑی اویئرنیس کو پیدا کر لو, دعا مانگو پروردگار ایسی بے وارثی کی موت نہ دے. نو, کہ نہ بیٹا آ کے فاتحہ پڑھ سکا, نہ دفن کرنے کے بعد کوئی پانی ڈال سکا, نہ کوئی تلخین پڑھ سکا, نہ غسل پراپر ہو سکا, نہ کربلا کا کفن مل سکا, نہ کربلا کی خاک ہماری خبر میں آ سکی, کچھ نہیں. غیروں نے لیا, غسل اپنے طریقے سے دیا, نارمل کپڑے کو ریپ کیا, اندر ڈال دیا, لاوارث موت ہے, لاوارث میت ہے, کوئی کسی نے کلیم ہی نہیں کیا, ڈال دیا. یہ پاسبلٹی ہمارے لیے ہے, یہ مت بولو کہ ہم کو نہیں ہوگی. وائی, ہم کیا آسمان سے اتر کے آئے؟ صرف ایک چیز بچائے گی, عمل ہوگا, ایمان ہوگا, یقین ہوگا مولا علی کی ذات پر. حسین کے عزادار بنو گے, امام حسین کی زیارت وارثہ پڑھو گے, زیارت اربعین پڑھو گے, دوسری دعائیں پڑھو گے, امام زمانہ سے کلوز ہو گے, تو کبھی لاوارثی کی موت نہیں ہوگی. ادروائز ہمارے گناہ اتنے ہیں, anything can happen. کوئی ہم لکھوا کے نہیں آئے, کسی کو بھی ہو سکتا, جوان ہو, بوڑھا ہو, ضعیف ہو, عورت ہو, مرد ہو, لڑکی ہو, لڑکا ہو. دنیا میں ہزاروں انسیڈنٹس ہیں. مجلس کہاں سے کہاں جا رہی, وقت میرا ساتھی نہیں دے رہا, سمجھے؟ یو ہیو ٹو بی کیئرفل. تو خبر میں, لیکن اس لیے میں یہ چیزیں بتا رہا ہوں, یہ چیزیں پڑھتے رہو, خبر میں فائدہ پہنچے گا. واٹ ٹو ٹیک, یہ چیزیں پڑھو گے, اللہ اجر عظیم عطا کرے گا. تو میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ کسی کے پیسے کھا جاؤ, استغفار کر لو. نو, you have to say sorry, you have to go and pay him back. پیسے دینا لازم ہے, اس کو ریٹرن کرنا لازم ہے. یہ نہیں کہ ہم سب کا کھا لیں اور ڈکار بھی نہ لیں. یار چلتا بولتا بامبے میں خبر میں نہیں, وہاں نہیں چلے گا. وہاں پہ آپ بالکل کلین جانا ہے, آپ کو کلین جانا ہے. اب پہنچے وہاں پہ, پہلا عذاب کیوں ہوا, میں نے ایک مسلمان کے مال کو کھا لیا. اب ہمارا حساب کون لے گا یہاں پہ؟ کل کا واقعہ آپ کو یاد ہے, میں واقعہ ریپیٹ نہیں کر رہا. ایک چھوٹا سا شال تھی, بلینکٹ تھا, جو بھی کپڑا تھا, اس نے رکھ لیا. تو خبر میں ماں نے کہا میرا بیٹا تو جنتی ہے. رسول نے کہا کیا کہہ رہی ہے, ابھی جنت میں نہیں گیا, ابھی تو فشاق اور راس میں. ایک مال کے اوپر ہمارا یہ جو گوشت بنا نا, ہمارا جو یہ خون بن رہا نا, لوگوں کے پیسے کھانے سے بنا. یہ بات بہت لمبی جائے گی. ایک مسلمان, پلیز غور سے سنیں, ایک مسلمان کے مال کو کھانا, ایک مسلمان کے مال کو کھانا فشار کا عذاب ہوتا ہے. اگر ہم حق فاطمہ کھا لیں, حق زہرا کھا لیں, امام زمانہ کا حق کھا لیں, اپنی لاجک کے ساتھ, ارے یار مجھے خمس, میں یہ مولوی کو کیوں دوں, پھر میں کہہ دوں میں خمس پہ بات نہیں کر رہا, نہ کوئی میرے قریب آئے پیسے لے کے, مجھے کوئی رائٹ نہیں ہے خمس کلیکٹ کرنے کا. پلیز کوئی مس انڈرسٹینڈ نہیں کرے, میرے قریب 1 روپیہ لے کے نہیں آنا, 1 روپیہ. میں خمس دیتا ہوں, میں خمس لے نہیں سکتا. جس کی تقلید میں بامبے میں ہے نا, اس کے پاس جاؤ اور دو, میرے پاس نہیں آنا کوئی خمس لے کے. میں خمس میں, ابھی میں نے اتوار کو مجلس پڑھی, آج خمس میں نہیں پڑھ رہا ہوں, میں صرف بات بتا رہا ہوں. وہ اگر حق فاطمہ کھا لے یہ سمجھ کے کہ ارے یہ مولوی ایسی ہے, میں مولوی نہیں ہوں. پلیز کوئی مس انڈرسٹینڈ نہیں کرے, میرے قریب نہیں آنا پیسے لے کے. جس کی تکلیف ہے اس کو جا کے دو. یا انڈیا میں نہیں دے سکتے, عراق بھی جاؤ, ایران بھی جاؤ, جہاں پہ بھی جانا. I'm just informing you.
I don't have any right to collect single rupee. मैं खुम्स देना मेरा काम है, मैं वाजिब मुझ पर है कि मैं दूं मौलवी को, मैं लो नहीं मोमिनीन से, नो। वो दूसरे मौलवी आए, अल्लाह मुझे बहुत दिया, अल्लाह का शुक्र है। तो फिर हक फातिमा को खा ले, एक चादर का हिसाब वो है, 10 साल से मैंने दिया ही नहीं खुम्स, मैंने भी नहीं दिया, और मैं वो जो पैसे खा रहा हूं ना, मेरा बेटा भी खा रहा है, मेरी बेटी भी खा रही है, मेरी बीवी भी खा रही है, मैंने माँ बाप को भी खिला रहा हूं हराम के पैसों से। इन सब का अज़ाब आपको है, इसलिए कि मेरे बेटे को मालूम है मेरा बाप, आई एम नॉट द अर्निंग पर्सन, मैं ब्रेड एंड बटर नहीं कमाता, मेरा बाप कमाता, मैं तो स्कूल कॉलेज में हूं। बीवी आपके ऊपर डिपेंडेंट है, बच्चे आपके ऊपर डिपेंडेंट है, माँ आपके ऊपर है, बाप आपके ऊपर है, सबका गुना यू आर टेकिंग, यू आर आंसरेबल, यू इफ यू डोंट पे। फिशार का हिसाब आपको देना है, खबर में अजाब आपको आएगा। एटलीस्ट आज कम से कम बैठ जाए, हिसाब करो। मैं खुम्स की बात नहीं कर रहा, वो अलग 1 घंटा उसी पे चला जाएगा। हिसाब करो, हिसाब करके जाओ, जिसके लिया है ना पैसे उसको वापस करो। पैसे इस वक्त तुम्हारे पास नहीं है, गो एंड सिट विद हिम। आज तुम उसके सामने बैठने से तुम जलील नहीं होंगे, कल अल्लाह के सामने क्या होगा, वहां क्या होगा, उस अंधेरी खबर में क्या होगा, कौन आएगा मदद करने, कौन आएगा? बेटे को खबर नहीं बाप का ये हालत है, बीवी को खबर नहीं उसके शौहर अंदर कितना सफर कर रहा है। दुनिया में अगर मिसाल के तौर पर लीलावती हॉस्पिटल में बाप तड़प रहा, बीवी भी, बच्चे भी, रिश्तेदार भी, दोस्त सब पहुंच गए, बड़े बड़े डॉक्टर्स को ला लिया, बेटे ने उधार पैसे ले लिए, लोन लिया, लेके कहा बड़े डॉक्टर की फीस दूंगा, मेरे बाप को सही करो, इसलिए कि उसकी आंखों के सामने बड़ा हॉस्पिटल है, बड़े बड़े डॉक्टर्स आ गए, सबने इलाज किया, बेटा पूरी कोशिश कर रहा है उसको वो तकलीफ से बच जाए। दुनिया में ना वहां पे क्या हो रहा, बेटे को मालूम है ना, कोई डॉक्टर है ना कोई मदद करने वाला है, वहां वो है और उसके अमान है, वो है और उसके अमान है। अगर उसने वहां नहीं किया, वहां ये चीजों से बच के गया, बिलीव मी, मैंने कहा ना जन्नत के गार्डन्स में से गार्डन है खबर। मासूम का जुमला है कि जन्नत की एक विंडो, खिड़की विंडो खोल देता है फरिश्ता, तो जन्नत की ठंडी ठंडी हवा अंदर आती है, वो रिलैक्स करता है, जन्नत की खुशबू आने लगती है, खबर महकती है खुशबू से, बंदे को बेडिंग्स मिलते हैं, बेहतरीन बेड मिल जाता, खबर सेंट्रली एयर कंडीशन हो जाती, आराम मिलता, नेमतें मिलती, खिलाई पिलाई होती। और अगर अमल नहीं है तो जहन्नम की खिड़की खुलती है। सूरह वाक़िया पढ़ते हैं ना ईशा की नमाज के बाद, 3 दफा रोज पढ़ो, अगर रोज नहीं पढ़ सकते तो ज़ोहर, अगर रिस्क के लिए इससे बेहतर सूरा नहीं है। जब उम्रे पे जाओ या ज़ियारत, उम्रे पे जब जाओ ना, सूरह वाक़िया अगर कोई सही करने जब जाते हैं, सफा पे बैठकर, सफा पहाड़ी, सफा मरवा के दरमियान हम जाते हैं ना सही करने, तो सफा पे बैठकर अगर कोई शख्स 3 मरतबा सूरह वाक़िया पढ़े तो अल्लाह उसके 14 रिस्क के दरवाजे खोलता है। अब हर आदमी तो वहां नहीं जा सकता ना, मैं बीच में सिर्फ ये वाक़िया इसलिए पढ़ रहा हूं कि मैं 30 मिनट से पढ़ रहा हूं, मैं नहीं चाहता कि आपके ऊपर बहुत बर्डन हो जाए, थोड़ा से आपको रिलैक्स करने के लिए ये बीच में 2 मिनट ले रहा हूं, फिर मैं पलट के आ जाऊंगा, घबराइए मत, मैं वो छोड़ूंगा नहीं आज आपको, समझे? तो सूरह वाक़िया जो है, अगर कोई शख्स दिन में उम्रे पे गया, हज पे गया, तो सफा पहाड़ी पे बैठकर 3 दफा पढ़ेगा तो कैसा ही रिस्क है, उसके रिस्क का दरवाजा खुलेगा। क्यों खुलेगा? वो पहाड़ी वो है सफा की कि वहां पर इतना रिस्क देगा, इतना रिस्क देगा, इतना रिस्क देगा कि वो सोच भी नहीं सकता, इमेजिन भी नहीं कर सकता कि अल्लाह कितना देगा। उसका सबूत क्या है, प्रूफ क्या है पता है आपको? कि जनाब हाजरा ने जनाब इस्माइल के लिए इतना सा पानी मांगा था, चंद ड्रॉप्स पानी मांगा था। क्या कहा था? मेरा बच्चा प्यासा है, उसके थोड़ा बच्चा इन्फेंट है, इन्फेंट कितना पानी पीता? 1 बॉटल भी नहीं पीता, कुछ ड्रॉप्स पीता, इतना मांगा था। अल्लाह ने इतना अता किया कि क़यामत तक मिलियंस और बिलियंस और ट्रिलियन पानी पी रहे, और पानी वैसी है, समझे? ट्रिलियन लोग आज तक पी रहे, 4000 साल से, 4-5,000 ईयर से आज लाखों लोग पानी पी रहे, वो पानी वैसी है। इतना सा मांगा था उन्होंने, इतना सा, वो जगह वो है।
جب عمرے پہ جاؤ نا، عمرے پہ یا حج پہ جاؤ نا، تو عورت مرد لڑکی لڑکا اگر پریشان ہے نا تو صفا پہاڑی پہ بیٹھو، خانہ کعبہ کو دیکھو اور 3 مرتبہ سورہ واقعہ پڑھ لو، اب پھر دیکھو کہ اللہ تم کو دیتا کیسا ہے. گارنٹی. معصومین کا واسطہ دو، مولا علی کا واسطہ دو، نبی امام کا واسطہ دو، امام زمانہ کا واسطہ دو، 4 معصومین کا واسطہ دے کر مانگو. دین یو سی کہ مولا اللہ عطا کیسا کرتا ہے. جناب حاجرہ کو اتنا مانگا تو اتنا دے دیا. آپ تو علی والے ہیں نا، آپ کو تو زیادہ ملے گا. اگر آپ پہاڑی پہ نہیں جا سکتے، عمرے پہ نہیں جا سکتے، تو ظہر کا وقت، اس لیے کہ عرفے کے میدان میں بھی پڑھنے کا بڑی تاکید ہے. عرفے کے میدان میں جب آپ حج پہ جائیں گے تو عرفے کے میدان میں بیٹھ کے پڑھیں یہ 3 مرتبہ یہ سورہ واقعہ. یا پھر اپنے گھر میں یا بینڈرا میں یا کیا ہے جو ایریا جو بھی ایریا ہے پورے بامبے میں جہاں پہ بھی آپ رہتے ہیں، اگر آپ کا رزق کا پرابلم ہے نا، ظہر، اس لیے کہ عرفے کے اعمال زوال سے شروع ہوتے، زوال کے وقت بیٹھ کر ظہر کے وقت بیٹھ کر اگر کسی شخص نے 3 مرتبہ نماز ظہر پڑھ کے 3 مرتبہ سورہ واقعہ پڑھا تو لازم گارنٹی ہے کہ رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں. میں نے صرف اس لیے کہا کہ تھوڑا سا ریلیکس ہو جائے. صلوات پڑھ لیں محمد. ایک اور صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد. آپ کو پتا ہے 45 منٹ ہو گئے، 45 منٹ میں پہلی صلوات تھی. اتنا پنڈ آف سائلنس میں گلستان میں کبھی ہوا ہی نہیں. سمجھے؟ کسی کا کھا جائے اور کہیں گے مجھے فشان مت ہو. آج جو میں سوچ کے آیا تھا پورا رہ گیا، کچھ پڑھ ہی نہیں سکا. ٹائم نکل گیا، پورا 45 منٹ ہو گئے. کل کنٹینیو ہوگا. تو ایک چیز یاد رکھ لے، یو ہیو ٹو سے سوری پلس یہ کرنا لازم ہے. معافی مانگنا، اس کا ادا کرنا لازم ہے. ادا کرنا لازم ہے. یو ہیو ٹو ریٹرن اٹ بیک. یو ہیو ٹو واپس کرنا لازم ہے. اس کا جو اس کا حق ہے اس کو دینا ہے. بندگان خدا کا حق لے کے ہم نہیں جا سکتے. میں بات یہاں روکتا ہوں، اب بتاتا ہوں. اس کے لیے ہم کرنا کہ پیسے نہیں آپ کے پاس، آپ کیا کریں گے؟ بامبے میں آپ نے کسی سے لیا اور وہ بامبے سے چلا گیا، مر گیا. اب آپ کس کو، اس کا خاندان کا آپ کو پتہ ہی نہیں، اب واپس کیسا کریں گے؟ لیکن آپ کی نیت ہے کہ واپس کریں. اس کے لیے کیا ہے؟ 2 رکعت نماز ہے. یہ کن کیسز میں ہے کہ آپ واپس کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ بندہ جس سے میں نے قرضہ لیا ہے وہ بامبے میں اب نہیں رہتا. کہاں چلا گیا؟ I don't know. اگر وہ بامبے میں رہتا ہے اور آپ کو لازم ہے کہ آپ کو جا کے اس سے بات کریں، اپنی ڈیل یہی کر لیں، اپنا ایگریمنٹ ڈیل یہی کر لیں، یا اس سے معافی منگوا لیں، اس کو بول دیں کہ آپ معاف کر دو. اگر وہ بولا میں نہیں، میں معاف نہیں کرتا، you have to pay me, then you have to pay him. تو آپ اس سے انسٹالمنٹ بنوا لیں اور یہ جملہ ضرور بولیں کہ بھائی میری نیت ہے میں تمہارے 1 لاکھ روپیہ دینا ہوں اور میں اس وقت میرے پاس 1 لاکھ نہیں ہے، کیا تم مجھے پرمیشن دو گے، کیا تم اجازت دو گے کہ میں تمہاری انسٹالمنٹ باندھ دوں 2-2 ہزار؟ اگر وہ ایگری کرتا ہے فائن. جب بات کریں تو اس وقت یہ بھی کہیں کہ بھائی میری نیت ہے لیکن اگر میں مر گیا تو تم معاف کر دینا. اب آپ نے سوال لے لیا نا، آپ نے کلیئر کر لیا اپنا ایگریمنٹ. اگر وہ اب وہ معاف کرنا، آپ اس نے کہا یس میں نے معاف کیا، اگر تم مر گئے تو میں معاف کر دوں گا، فائن. اب آپ کو تکلیف نہیں ہے، اب وہاں پہ آزاد نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کی نیت ہے بیٹے میں یہ جو یہاں پر ہے. لیکن اگر کوئی بامبے میں نہیں ہے اور آپ کھا گئے اس کے 10 لاکھ، آپ اس کے 20 لاکھ کھا گئے اور آپ نے کہا کہ میں نے دیتا، یہ علی والوں کی نشانی نہیں ہے، یہ مولا کے چاہنے والوں کی شیعہ کی پہچان نہیں ہے. شیعہ کی پہچان یہ ہے کہ وہ ایمانداری کے ساتھ زندگی گزارے. اب وہ چلا گیا لیکن آپ کی اب سیکنڈ کیس کیا، آپ کی نیت ہے، آپ کا پورا انٹینشن ہے کہ میں 20 لاکھ میں ایک شخص سے لیا تھا، وہ بامبے سے چلا گیا اور اب میں اس کا واپس کرنا چاہتا ہوں لیکن وہ اس کا کانٹیکٹ ہی نہیں ہے میرے پاس، نہ اس کی اولاد کا، نہ اس کی بیوی کا، نہ بچوں کا، کسی کا نہیں. اب میں کیا کروں؟ اب آپ اللہ سے 2 رکعت اللہ نے نماز رکھی. 2 رکعت نماز کیا رکھی کہ نیت کریں گے آپ کہ میں نماز پڑھتا ہوں 2 رکعت رد مظالم قربۃ اللہ. نارمل فجر کی طرح نماز پڑھے. نماز پڑھنے کے بعد ہاتھوں کو اٹھا کے معافی مانگے، پروردگار میرا نیت تھی تیرے بندے خدا کی اس مومن کو پیسے دینے کی اور وہ چلا گیا، مجھے نہیں معلوم، میری نیت ہے، میں تیری بارگاہ میں معافی مانگتا ہوں. اس کے بعد آپ کیا کریں؟
ہر روز آپ کیا کریں؟ روز ہر آدمی، یہ ہر آدمی کرے، لڑکی کرے، لڑکا کرے، مرد کرے، عورت کرے، سب، یہ سب کے لیے۔ یہ کیا ہے کہ بعض وقت ہم پیسے ہم نے کسی کا لیا، بھول ہی گئے، اس سے لیا، اس سے لیا، اس سے لیا۔ جوانی میں سبھی لیتے ہیں، اب بوڑھے ہو گئے، اب یاد ہی نہیں، ان سے سب لیا نا، یاد نہیں ہے، لیکن حساب تو دینا ہے وہاں پہ۔ اس کے لیے کیا کریں؟ مثال دے رہا ہوں میں، مثال دے رہا ہوں، آپ 200 500 جتنا آپ ایفرٹ کر سکیں، 200 روپیز نکالیں، نکال کر یہ دینی مدرسے میں دیں، کسی مولوی کو۔ آپ یا بامبے میں اتنے دینی مدرسے ہیں، یہ رد مظالم کے پیسے مدرسے میں جا سکتے، صرف آپ غریب کو نہیں دے سکتے، کسی مدرسے، کسی امام بارگاہ میں نہیں دے سکتے، کسی مسجد میں نہیں دے سکتے، یہ مدرسے میں دے سکتے۔ ایران میں کثرت سے دیا جاتا ہے رد مظالم، تو 200 روپیز 500 جو بھی آپ ایفرٹ کر سکتے۔ اب آپ کی نیت کیا ہوگی کہ میں بچپنے سے، 15 سال سے لڑکا، 9 سال سے لڑکی، 15 ایئر سے میری ایج مثال کے طور پر اس وقت 80 ایئرس کی ہے، تو میں 65 ایئرس جتنے مسلمان کے مومن کو میں نے نقصان پہنچایا، مالی نقصان پہنچایا، کسی کا 1 روپیہ، کسی کا روٹی کھا گیا، کسی کا لڈو کھا گیا، مطلب ہر چیز جو بھی ہے پوروں کا آپ کیلکولیٹ، آپ کو یاد نہیں ہے کتنا کا مال میں کھایا ہوا ہوں، تو اب آپ کیا کریں گے؟ 65 ایئرس کی یہ آپ ہر مہینے، آج آپ کو مسئلہ معلوم ہوا، اب آپ دینی مدرسوں میں جا کے آپ پیسے دے کے رسید لے، کیا کہہ کر کہ یہ رد مظالم کے پیسے 200 500 1000، اور نیت یہ کریں کہ پروردگار جب تک میں زندہ رہوں گا میں یہ رد مظالم ادا کرتا رہوں گا، 200 500 1000 جو بھی آپ کر رہے، اور تو میرے وہ تمام گناہ معاف کر دے جو مجھے علم میں نہیں ہے، جو مجھے معلوم نہیں۔ اسی لیے دعائے کمیل میں مولا علی کہتے ہیں کہ پروردگار وہ گناہ معاف کر جس کو مجھے علم نہیں ہے، نالج نہیں ہے، یہ وہ چیز ہے۔ مولا علی دعائے کمیل میں کہہ رہے ہیں کہ وہ گناہ معاف کر دے جس کی مجھے نالج نہیں ہے، لیکن یہ سیم چیز آج آپ رد مظالم میں کریں گے تو اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ مثال کی طور پر میں مثال دے رہا ہوں، آج آپ نے نیت کی کہ میں سب کیا ادا کروں گا، جو مجھ سے غلطی ہوئی، جو رد مظالم جو میرے کو یاد نہیں ہے، یہاں پہ نہیں ہے، باہر چلے گئے، آپ 500 روپے آج آپ نے لے جا کے کسی دینی مدرسے میں دیے اور کہا رد مظالم میں جب تک اللہ زندہ رہوں گا تیرے پورے رد مظالم ادا کروں گا، اور آج مر گئے، تو اللہ اتنا کریم ہے کہ پورا معاف کر دے گا۔ لیکن نیت ہونا، پہلے جا کے ادا کرو، پھر کوئی مس انڈرسٹینڈ نہیں کرے۔ یہاں پہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ فلاں شخص موجود ہے، اس کا میں پیسہ دینا، یو ہیو ٹو گو ہم، یو ہیو ٹو گو ہم، آپ کو جانا ہے اس کے پاس، جا کر بیٹھنا ہے، بات کرنا ہے، ادا کرنا ہے۔ یہ جو پیسے رد مظالم کے ہیں یہ آپ کی نالج میں نہیں ہے، علم میں نہیں ہے، بامبے میں نہیں ہے، وہ شخص باہر چلا گیا، کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے، یو وانٹ ٹو کلیئر ہز پورے پیسے، تو اگر آپ پورا کلیئر کر سکتے تو 200 500 دینے کی ضرورت نہیں ہے، جتنا اس کا ہے اتنا پورا 1 لاکھ روپے لے جا کے آپ دینی مدرسے میں دے اور کہہ کہ یہ رد مظالم کے پیسے اللہ کی بارگاہ میں نیت کریں گے، پروردگار اس مومن کے پیسے اس کا کانٹیکٹ نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اب میری نیت صاف ہے کہ میں دینا چاہتا ہوں، وہ مدد وہ اللہ کیا کرے گا؟ یہ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ فلاں مومن کو اس کا اجر دے گا، جس کے ہم نے پیسے لیے نا اس کو اجر دے گا۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو then you have to face وہ فشار جو پہلی رات کا عذاب ہے، پہلی رات کا۔ اب یہ ختم نہیں ہوا، 1 گھنٹہ ہو گیا، کل یہ کنٹینیو ہوگا، اس لیے کہ میں چاہتا کہ پہلی رات میں جب ہم جائیں نا، آج ہم جو چیز لے کے جانا ہے وہ تو میں نے بتا دیا کہ what you have to carry in the grave، وہ تو میں نے بتا دیا کہ کیا کرنا ہے۔ 2 چیزیں بتا دی، نماز بھی بتائی، رد مظالم کے وہ پیسے بھی بتائے، یہ آج کا ہو گیا۔ لیکن یہ کیا نہیں لے کے جانا وہ آپ کے سامنے فشار۔ اب کل بھی یہ کنٹینیو چلے گا، آپ فیڈ اپ مت ہو، آپ یقین کریں، آج آپ پریشان ہو رہے، آپ بول رہے کیا فشار کو لے کے مولانا بیٹھ گئے 2 دن سے، نو، کل جب خبر میں جائیں گے تو آپ دعا دیں گے کہ عابد بلگرامی نے کہا تھا آج ہم نے کلیئر کیا تو آج ہم راحت کے ساتھ ہیں۔ ایک کو بھی فائدہ پہنچ گیا تو منبر کا حق ادا ہو گیا، ایک کو بھی فائدہ پہنچ گیا، ایک مومنہ بھی رد مظالم کی نماز شروع کر دی تو گلستان ہند کے اس اشے کا مقصد پورا ہوا، ایک صراط مستقیم پہ آیا، ایک بندے نے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کر لی۔ امر بالمعروف کیا ہے؟ کربلا کا میسج کیا ہے؟ کئی لوگ مجھے سن رہے باہر، سی ڈی باہر جائے گی، لوگ سنیں گے، کسی ایک نے بھی اللہ کی بارگاہ میں کہہ دیا مولا پروردگار تم معاف کر دے، تو اس مجالس کا حق ادا ہو گیا۔ دوستو ایک چیز یاد رکھو،
کہ زندگی بہت شارٹ ہے, اٹس ویری شارٹ. یہ میں نہیں کہہ رہا, مولا علی کہہ رہے ہیں. مولا کہتے ہیں کہ اے دنیا, دنیا کو ایڈریس کریں, ورلڈ کو, دنیا کو ایڈریس کر کے علی کہتے ہیں اے دنیا, تیرا مزہ, تیرا ٹیسٹ اتنا کم ہے کہ زبان پہ ٹیسٹ رہتا ہے, زندگی ختم ہو جاتی ہے. کتنی عجیب بات ہے. مولا علی کیسی بات کر رہے ہیں, زبان پہ مزہ رہ جاتا, پوری زندگی ختم ہو جاتی, لائف ختم. یہ دنیا ہے. تو مت سمجھو کہ آج طاقت ہے, بیعت کرنے کا ہے, آج ہر چیز اللہ نے دی, ہمیشہ رہے گی. نو, جس نے آج دی نا, وہ آج رات کو لے بھی سکتا ہے. آج ہاتھ اور پیر میں طاقت ہے نا, اگر میں کل صبح میں نہ اٹھ سکوں, طاقت چلے جائے, پیرالائسس ہو جائے, کیا پاسبلٹی نہیں ہے؟ بی پی بڑھ جائے, برین ہیمریج خدا نخواستہ ہو جائے, یہ پاسبلٹی نہیں ہے؟ زبان بند ہو جائے, بولنا چاہتا ہوں نہیں بول سکتا, ہر چیز رہ گئی, بینک بیلنس رہ گیا, گھر رہ گیا, سب 5 سال 10 سال کی لائف کی پلاننگ کر رہا تھا میں کہ بامبے میں یہ کروں گا, اتنا بزنس کو ایکسپینڈ کروں گا. آج رات میں برین ہیمریج ہو گیا, میرا بی پی شوٹ اپ ہو گیا, ہیمریج ہو گیا, آنکھ بند ہو گئی, ویجیٹیبل بن گیا. ویجیٹیبل میں کیا کروں؟ سمجھ رہے ہیں ویجیٹیبل؟ ایک لاش ہے بڑی ہوئی, سانس چل رہی ہے بس. ہیمریج ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ہارٹ کا اٹیک ہو گیا. ایک مرد مومن یہی بیٹھا ہوا ہے, ہمارے بڑے اچھے مومن بھائی ہیں, امریکہ میں کیا بات, ان سے پوچھیں, صحیح تھے بالکل, 1 سیکنڈ میں ہوا. کیا حالت ہو گئی کہ انہوں نے خود کہا کہ مولانا میری سیکنڈ لائف ہے, دوسری زندگی ہے. اگر اس وقت ڈاکٹر ہیلپ نہیں کرتے, سب چیزیں رہ جاتی یہاں پہ, پوری لائف یہاں رہتی, ہر بینک بیلنس, گھر, بیوی, بچے سب ہے. ہم چلے گئے. کوئی بھی ہو سکتا, کسی کو بھی ہو سکتا. اسی لیے پریپریشن از مسٹ. ڈونٹ سے کہ مجالس میں یہ باتیں کرنے کی ضرورت کیا ہے. نو, ایٹ لیسٹ شکر ادا کرو کہ کوئی بولنے والا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں, شکر ادا کرو, ایٹ لیسٹ somebody is saying. ورنہ ہم تو غفلت میں پڑے رہے, اگنورنس میں. کوئی تو بولے. یہ مولا علی کے سینگز بول رہا ہوں میں یہ قرآن بول رہا ہوں. جھگڑا کرنا ہے تو اللہ سے کرو, مولا علی سے کرو. کہ مولا آپ دنیا کو اتنا کنڈیم کیوں کر رہے ہیں؟ شریف کاملہ میں چوتھے امام سے بولو کہ مولا آپ کیوں کر رہے ہیں, آپ نے اتنا ڈرایا کیوں؟ مولا ڈرا نہیں رہے, مولا نہیں ڈرا رہے. مولا کہہ رہے تم تیار ہو جاؤ, تم کو میں وہاں پہ جنت کے باغات دوں گا, میں تم کو حوریں دوں گا. تم کیوں گھبرا رہے ہو؟ تم کو میں اتنا عطا کروں گا, گارڈنز دوں گا, پیلسز دوں گا, ڈائمنڈز دوں گا, پلیٹینم دوں گا. تم کیا 1-2 ڈائمنڈ کے چکر میں لوگوں کو دھوکہ دے کے خرید رہے ہو؟ سونا خرید رہے ہو کسی کو دھوکہ دے کے, کسی کا حق کھا کے سونا خرید کے بیوی کے سامنے اپنے آپ کو امپریس کر رہے ہیں اس کو. والا کہہ رہے ڈونٹ ڈو اٹ ہیئر, ڈونٹ ڈو اٹ ہیئر, آئی ایم گوئنگ ٹو گیو یو اوور دیر. میں وہاں اتنا دوں گا کہ میں سونے کا پیلس بنا کے دے دوں گا, سونے کے محلات بناؤں گا, وائٹ گولڈ کا محل بنا کے دوں گا, بلیک گولڈ کا محل دے گا اللہ کہتا ہے ایک اینٹ, ایک برک اگر تم میرے گھر کے لیے رکھو گے, دین کے لیے کرو گے, نیک کام کرو گے, تو ایک اینٹ کے بدلے میں ایک محل دوں گا. اور محل کیا دوں گا؟ یاقوت کا محل دوں گا, روبی کا محل دوں گا. تم ایک روبی کے چکر میں لوگوں کو دھوکہ دے کے تم یہ کام کر رہے. ڈونٹ ڈو اٹ. شیعہ کی پہچان نہیں ہے, مومن کی پہچان نہیں ہے. بس میری آخری بات, 1 گھنٹہ پورا ہو گیا, 60 منٹس پورے ہو گئے. آپ سے بس ایک خواہش ہے کہ اب ایک پوائنٹ تو کم از کم آج کلیئر ہو گیا, تو کم از کم آج حساب کر لو بیفور somebody else take. ایسا نہ ہو کہ کوئی اور حساب ہم سے لے, اپنا حساب خود کر لو. صلوات پڑھ لے محمد. دیکھیں ہاں, 1 گھنٹے میں 2 دفعہ نعرے حیدری, اور اتنا آہستہ.
समझते थे यही आली बचाने वाले हैं, मौला अली बचाएंगे और कोई नहीं। एक चीज याद रखें, मौला अली के अलावा कोई बचाने वाला नहीं। खबर में बचाने से मेरे मौला है, अमाल कुछ नहीं है। अमाल मेरी पूरी कपड़ों के ऊपर, मेरे पूरे कफन के ऊपर धब्बे हैं, धब्बे। किसी का दामन पाक नहीं है, सब दागदार है। लेकिन मेरा मौला का करम है कि मौला ही बचाएगा, उन पे भरोसा है। हमारे अमाल पे हमको भरोसा नहीं, हमारी इबादत पे भरोसा नहीं, अपनी तस्बीह पे भरोसा नहीं, अपने सजदों पे भरोसा नहीं, सिर्फ अली की मोहब्बत पे भरोसा है, हुसैन इब्न अली के आंसुओं पे भरोसा है, फातिमा के लाल के गम पे भरोसा है, मादरे हुसैन पे भरोसा है कि हुसैन की मां बचा लेगी बस। और मादरे हुसैन की सिफारिश इसलिए कि हुसैन की मां का घर उजड़ गया। फातिमा का घर एक दोपहर में ऐसा उजड़ा कि फिर क़यामत तक आबाद नहीं होगा। उजड़ गया फातिमा का घर। एक दोपहर में छोटे छोटे बच्चे शहीद हो गए। बच्चे ऐसे शहीद हुए कि एक के बाद दूसरी मैयत आती थी खैमे में, और इन मैयतों का इस्तकबाल हुसैन की बहन ज़ैनब करती थी। कभी कासिम की मैयत का इस्तकबाल किया, कभी अली अकबर की मैयत का इस्तकबाल किया, लेकिन जब उन ज़ैनब के बच्चे आए तो कोई इस्तकबाल करने वाला नहीं था। और मोहम्मद आज ज़ैनब को उनके बच्चों का पुरसा दें। ये वो शहजादी है कि जिसने अपने बच्चों का मातम नहीं किया। जब मातम किया, कभी अली अकबर का किया, कभी अब्बास का किया, कभी हुसैन का किया। और रोजे आशूर बार बार एक ही जुमला कहती थी, ज़ैनब के बच्चों मैदान में जाओ और अपने मामू पे से कुर्बान हो जाओ। बच्चे जब आकर हुसैन से कहते कि आका हमको मरने की इजाजत दीजिए, तो हुसैन बच्चों को सीने से लगा के कहते, बच्चों तुम मेरी बहन की निशानी हो, तुम ज़ैनब की निशानी हो, कैसे मैं मौका दे दूं। जब कासिम का लाशा पामाल हुआ तो उस वक्त ज़ैनब ने कहा कि बच्चों अब तक मैदान में गए नहीं। तो बच्चों ने कहा कि अम्मा मामू इजाजत नहीं देते। तो ज़ैनब ने एक हाथ से औन को पकड़ा, दूसरे हाथ से मोहम्मद को पकड़ा, आहिस्ता आहिस्ता ख़याम हुसैनी की तरफ चली। हुसैन ने दूर से ये मंजर देखा तो कहा, बच्चों माँ को सिफारिश कराने लाए हो। अजीजों, औनो मोहम्मद को इजाजत मिली। एक को अली अकबर ने सवार किया, एक को अब्बास ने सवार किया। जब बच्चे चल रहे थे, ज़ैनब ने उनको करीब बुलाया, दरवाजे पर खैमे के बुला के अंदर से एक जुमला कहा, बच्चों तुम जा रहे हो, माँ को सुरखरू करना, माँ बड़ी खुश है, जाओ बच्चों, लेकिन एक चीज याद रखना, लड़ते हुए नहर का रुख नहीं करना, इसलिए कि झूले में अली असगर प्यासा है, सकीना प्यासी है। बच्चों नहर की तरफ नहीं जाना, मैं जानती हूँ तुम बहुत प्यासे हो, लेकिन अली असगर छोटा है, प्यासा है। बस अजीजों, बच्चे गए, खूब जंग की, जाफर तैयार के पोते हैं, अली के नवासे हैं, लड़ते हुए। और मोहम्मद जब घोड़े से जमीन पर आए तो हुसैन को आवाज दी। हुसैन, अब्बास और अली अकबर मैदान में गए। तो जब पहुंचे तो औनो मोहम्मद के बिल्कुल आखिरी लम्हात थे। एक का सर हुसैन ने जानू पे रखा, एक का अब्बास ने रखा। दोनों भाइयों ने एक ही जुमला कहा ये बताइए हमारा रुख किधर है। तो हुसैन ने कहा, बच्चों तुम्हारा रुख नहर की तरफ नहीं है। तो बच्चों ने कहा, मामू जाके अम्मा से कह देना हमने नहर का रुख नहीं किया, हम नहर की तरफ नहीं गए। एक मैयत को हुसैन ने उठाया, एक को अब्बास ने उठाया। जब मैयतें खैमे में आई तो अजीजों, बीबियों ने ज़ैनब को पुरसा दिया। बीबी ने आके एक जुमला कहा, परवरदिगार तेरा शुक्र है कि तू मेरी कुर्बानी को कबूल कर ले, लेकिन मेरे भैया को बचा ले, मेरे अली अकबर को बचा ले। ज़ैनब की दुआ यही। फिर कभी मातम नहीं किया। बस एक रिवायत पढ़ के ज़हमत को तमाम करूं, हुसैन की शहादत के बाद हुसैन का मातम किया, अब्बास और अली अकबर का मातम किया। अजीजों, कूफा और शाम से
جب زندان میں آئی اور اس کے بعد رہائی ہوئی، جب رہائی ہوئی تو امام زین العابدین نے آ کے کہا پھوپھی اماں یزید نے رہا کیا، چاہے آپ کربلا جائیں چاہے مدینہ جائیں۔ تو زینب نے کہا بیٹا میں کہیں نہیں جاؤں گی، یزید سے کہو کہ ایک مکان خالی کر دے، میں بھائی کی مجلس کرنا چاہتی ہوں۔ ارے جب سے میرا بھیا شہید ہوا میں نے اپنے بھائی کا ماتم نہیں کیا، عزیزوں مکان خالی کیا گیا، آج بھی وہ جگہ موجود ہے۔ اللہ آپ کو شام کی زیارت ہم کو پھر نصیب ہو، جب جانا وہاں پہ تو سوچنا زینب نے بیٹھ کے پہلی مجلس کی، بیویاں بیٹھ گئی، شام کی عورتوں کو بلایا گیا، شام کی عورتیں یہ سمجھ کے آئیں کہ مدینے کے رہنے والے بڑے گھر کے لوگ ہیں، بھاری لباس پہن کر آئیں تو آ کے عجیب منظر دیکھا، خاک پہ بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں، بیچ میں ایک بیوی ہے سر کو جھکا کے روتی ہے، سر کو اٹھا کے ان عورتوں کو دیکھ کے کہا اے بیویوں تمہارے شہر میں پرسے کا یہی طریقہ ہے؟ تو وہ لوگ گھر گئے، کالا کپڑا پہن کر آئے، تو زینب نے ان کو خاک پہ بٹھا دیا، ذاکرہ زینب ہے، کہنے لگی بیویوں سنو ہمارا گھر اجڑ گیا، ہمارے بچے ذبح کر دیے گئے، ہمارے بھائی مار ڈالے گئے، ہر بیوی کی گودی اجڑ گئی۔ عزیزوں اس کے بعد ایک ایک تبرک آیا، حسین کا سر آیا زینب آگے بڑھ گئی، علی اکبر کا سر آیا لیلا نے آگے بڑھ گئی، علی اصغر کا آیا رباب نے لیا، بس میں زحمت کو تمام کر رہا ہوں، قاسم کا سر آیا ام فروہ آگے بڑھ گئی، دو سر رکھے ہوئے تھے۔ شام کی عورتوں نے پوچھا کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے؟ تو اس وقت فضا نے کہا ارے ایسے مت کہو، یہ زینب کے بچے ہیں، کبھی ماتم نہیں کیا، جب کیا حسین کا۔ عزیزوں اس کے بعد چادریں آئی، زینب نے کہا ام کلثوم یہ تمہاری چادر، رباب یہ تمہاری، لیلا ام فروہ سب کی چادر دے دی، فضا کی چادر دی۔ جب سب چادریں بڑھ گئی تو ایک چھوٹی سی چادر بچ گئی، اس کے ساتھ کام کے بالیاں بھی تھی۔ زینب نے چادر کو اٹھایا، خبر سکینہ پہ رکھا، کہا سکینہ تیری چادر واپس آ گئی بیٹی، تیرے وہ کانوں کے گوشوارے آ گئے، کہا میری بچی پیاسی ہے۔ اور شہزادی زینب کے چھوٹے چھوٹے بچوں کا واسطہ ان آنسوؤں کو قبول کر لے، ہماری اس مجلس کو قبول کر لے۔ پروردگار اگر کسی مومن پہ کسی محب آل محمد پہ فشار کا عذاب ہو رہا ہے، تجھے علی کی اس مظلوم بیٹی کا واسطہ، خواہر حسین کا واسطہ، مومنین کی خبروں سے اس فشار کے عذاب کو ختم کر دے۔ پروردگار ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دے، ہماری توفیقات میں اضافہ فرما۔ گلستان ہند کے جو انتظامیہ ہیں، جن جن لوگوں نے اس مجلس میں حصہ لیا، دامے درم سخنے، پروردگار ان کے رزق میں برکت عطا فرما، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے گھروں میں برکت عطا فرما اور ان کے مرحومین کو بخش دے۔ پروردگار شہزادے اون محمد کی بھوک اور پیاس کا واسطہ، جو بے روزگار انہیں روزی دے، جو برسر روزگار ان کی روزی میں برکت عطا فرما۔ شہزادے اون محمد کی مظلومیت کا واسطہ، جو مخروض ہے ان کے قرض عطا فرما۔ پروردگارہ امام کے چاہنے والوں کی عزتوں کی حفاظت فرما۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں عزاداری ہو رہی ہے، بالخصوص عراق، ایران، لبنان، پاکستان میں، اور جہاں جہاں حسین کے عزاخانے ہیں، جو جو عزاداری کر رہے ہیں، پروردگار ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما، عزاخانوں کی حفاظت فرما، دشمنان عزاداری کو نیست نابود کر دے۔ پروردگار ہم کو یہ سعادت توفیق دے کہ انشاءاللہ اس سال ہم زیادہ سے زیادہ اپنے مظلوم کا ذکر کریں، جب بھی اپنے مظلوم کا ذکر کریں اس ذکر کو بی بی فاطمہ کی بارگاہ میں قبولیت تک پہنچا دیں۔ شہزادی زینب کے دونوں بچوں کا، معصوم بچوں کا واسطہ جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عطا فرما۔ پروردگار مظلوم امام کا واسطہ ہم کو توفیق عطا فرما کہ ہم تیرے دین کی، تیرے بندوں کی خدمت کریں، ہمارے اعمال ایسے ہو کہ امام ہم سے راضی ہو جائے، ہمارے تمام مرحومین کے درجات کو بلند فرما، ماں باپ کو سلامت رکھ، جن کے ماں باپ مر گئے ان کی خبروں میں رحمتوں کو نازل فرما، زمانے کے امام کو سلامت رکھ اور تاجیل فرما ظہور سرکار امام میں ہم سب کو ایمان کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک دفعہ سورہ فاتحہ گلستان ہند کی جو انتظامیہ ہیں ان کے تمام مرحومین کے لیے، اپنے اپنے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خنجر قریب، زانو قاتل قریب ہے، الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین، محبوب رب المشرقین المغربین،
جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم کل من علیہا فان. صلوات پڑھے محمد عزاداران حسین. گلستان ہند کی یہ چوتھی مجلس ہے بامبے کی کہ جس ٹاپک پہ یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ واٹ ٹو کیری اینڈ واٹ ناٹ ٹو کیری. کیا ہم لے کے جائیں اپنی خبر میں اور کیا نہیں لے کے جائیں. مسلسل 4 دن سے آپ کے سامنے کچھ میں معروضے کر رہا ہوں. ٹاپک اتنی بڑی ہے اس لیے کہ ہم اس زندگی کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو ہماری اتنی لمبی زندگی ہے 60 70 80 برس کی. اس میں جو چیزیں ہم کو لے کے جانا ہے وہ اتنی ہیں کہ اگر انسان ان چیزوں کو صرف سوچے کہ کیا لے کے جانا ہے تو خود اس کو اندازہ ہوگا. اس لیے کہ جب ہم سفر پہ جاتے ہیں ہمارا 3 دن کا سفر ہو تو ہم ساتھ کچھ لے کے جاتے ہیں 1 مہینے کا 2 سال کا 3 سال کا 4 سال کا. لیکن اگر ہم بالکل اپنے آپ کو ٹرانسفر کریں ایک جگہ سے دوسری جگہ مائیگریٹ کریں جس کو آپ مائیگریشن کہتے ہیں کہ آپ ایک جگہ سے کمپلیٹلی دوسری جگہ چلے جائیں تو انسان اپنے ساتھ پوری چیزوں کو لے کے جاتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ بامبے میں ہیں انڈیا میں اینڈ اف یو وانٹ ٹو مائیگریٹ یور سیلف ٹو کینیڈا ایگزامپل یا USA یا کوئی ایسی جگہ کہ جہاں ہمیشہ پرماننٹ رہنا ہے تو پھر آپ کوئی چیز چھوڑتے نہیں. جو چیزیں یہاں آپ یوز کرتے تھے جو چیزیں آپ کے پاس یہاں تھیں وہ سب لے کے جاتے ہیں. تو میں اسی مائیگریشن کی بات کر رہا ہوں 4 دن سے کہ اب ہم اس جگہ کی بات کر رہے ہیں کہ جہاں پرماننٹ ہم کو جانا ہے. یہاں پہ ہم ٹیمپریری ہیں اس دنیا میں عارضی ہیں. پتہ نہیں کب جانا ہو ڈیٹ بھی ہم کو نہیں معلوم جگہ بھی نہیں معلوم کہ کہاں سے جائیں گے وقت بھی نہیں معلوم کہ کس ٹائم پہ جائیں گے. نہ تاریخ معلوم ہے نہ جگہ معلوم ہے نہ وقت معلوم ہے. یہ تو سب کو پتہ ہے. ہر انسان کو یہ پتہ ہے کہ موت کب آئے گی کہاں آئے گی کس وقت آئے گی کسی کو نہیں معلوم. نوبڈی نوز. اور جانا ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں پرماننٹ رہنا ہے. یہاں پہ پرماننٹ رہنا نہیں ہے ہم کو. یہاں پہ ہمیشہ یہاں رہنا نہیں ہے. پرماننٹ ہاؤس ہمارا کہیں اور ہے جہاں ہمیشہ ہم جا کے رہیں گے. تو ہم کو کم از کم اگر ایسا دنیا میں محسوس ہو جائے کہ اب ہم کو یہاں سے بامبے سے آپ کو جانا ہے اور پرماننٹ ایک جگہ جا کے آپ کو رہنا ہے. یہ آپ ٹیمپریری کرائے کے گھر میں آپ پرماننٹ اپنے ذاتی گھر میں رہنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کریں گے. وہ بھی گھر آپ کا اس شہر میں نہیں ہے بامبے میں نہیں ہے کہ بامبے میں تو سب آپ کو جانتے ہیں. اگر کوئی آپ کو پرابلم ہے تو آپ کسی اپنے دوست سے بھائی سے رشتہ دار سے آپ ہیلپ لے سکتے ہیں. لیکن ایسی جگہ پہ جانا ہے کہ جہاں پہ خود کو گھر خود بنانا ہے. کوئی بنا کے نہیں دے گا. وہاں پہ آپ کو جانا ہے آپ جا کے خود اپنے ہاتھ سے گھر بنائیں گے وہ اور وہ گھر پرماننٹ رہے گا آپ کا. تو آپ کتنی تیاری کریں گے. اگر آپ کو پتہ چل جائے مثال کے طور پہ کہ 10 ایئرس کے بعد یا فلاں ڈیٹ پہ آپ کو جانا ہے تو آپ پہلے سے پلان کریں گے 8-10 سال کے لیے. میں اس کی مثال اور دے دوں کہ جیسا ہم لوگ گلف میں رہتے ہیں. جب ہم گلف میں رہتے ہیں تو وہاں پہ کوئی انسان پرماننٹ نہیں رہتا. گلف میں جتنے لوگ ہیں زمانے سے 10-10 20-20 25-30 سال سے گلف میں ہیں ان کا پرماننٹ نہیں. ایوری ایئر یا ایوری 2 ایئرس یا ایوری 3 ایئرس ان کا ویزا. صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد. مولانا آ جائیں سامنے.